السلام علیکم۔ امرو اور مٹاشو بونا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ امرو عیار اپنے خیمے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے تاریکی میں سونے کی عادت تھی۔ خیمے کی شمعیں جل رہی ہوتی تو وہ کروٹیں بدلتا رہتا تھا، مگر اسے نیند نہیں آتی تھی، اور اگر شمعیں بجھی ہوتی تو وہ جلد ہی نیند کی میٹھی آغوش میں چلا جاتا تھا۔ اب بھی خیمے میں تمام شمعیں بجھی ہوئی تھیں اور گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک امرو عیار نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اسے زور سے جھنجھوڑا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ یوں ہی پڑا رہا اور پھر یکلخت اٹھ کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر ظاہر ہے اندھیرے میں بھلا اسے کیا نظر آ سکتا تھا۔ کون ہے یہاں؟ مجھے کس نے جھنجھوڑ کر جگایا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن جواب میں اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے یہاں؟ امرو نے پھر تیز لہجے میں کہا۔ اسے جس انداز میں جھنجھوڑ کر جگایا گیا تھا اسے 100% یقین تھا کہ وہاں ضرور کوئی دوسرا موجود ہے۔ میں ہوں یہاں، میں نے تمہیں جگایا ہے امرو عیار۔ اچانک امرو عیار کو ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو بری طرح سے چونک پڑا۔ آواز مردانہ تھی اور لہجہ بے حد ڈرا ڈرا سا تھا۔ امرو کا ہاتھ فوراً اپنے تکیے کے نیچے رینگ گیا اور اس نے تکیے کے نیچے رکھا ہوا خنجر نکال لیا، جسے سونے سے پہلے احتیاطاً وہ اسی طرح تکیے کے نیچے رکھ لیتا تھا۔ میں کون؟ امرو نے گڑاتے ہوئے کہا۔ آواز سن کر اس کی آنکھوں کی نیند مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ میرا نام مٹاشو ہے اور میں ایک بونا ہوں، گھبراہٹ زدہ آواز آئی۔ بونا؟ تم بونے ہو؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں بونا ہوں، ٹھہرو میں شمع جلاتا ہوں، مٹاشو نامی بونے نے کہا، اور پھر اچانک خیمے کے مختلف حصوں پر رکھے ہوئے شمع دانوں میں ایک ایک شمع خود بخود جلتی چلی گئی اور خیمہ روشن ہو گیا۔ شمعوں کو اس طرح خود بخود جلتے دیکھ کر امرو حیران رہ گیا۔ خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن بونا اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا میں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ وہی آواز پھر سنائی دی۔ نہیں، کہاں ہو تم؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے میں تمہارے سامنے ہی تو ہوں۔ او معاف کرنا، میں تمہارے خوف سے ابھی ظاہر نہیں ہوا، اگر تم کہو تو میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں، مٹاشو بونے نے کہا۔ جب تک تم میرے سامنے نہیں آؤ گے میں تمہیں کیسے دیکھوں گا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو میں تمہارے سامنے آؤں اور تم مجھے قتل کر دو۔ بونے نے ایک بار پھر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ڈرو مت، میں تمہیں نہیں ماروں گا، اور مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں مارنے کی؟ امرو نے کہا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ تم بے حد ظالم، سنگ دل اور خطرناک انسان ہو، خاص طور پر تم بونوں سے بے پناہ نفرت کرتے ہو، اور تمہارے سامنے اگر غلطی سے بھی کوئی بونا آ جائے تو تم اسے لمحوں میں ہلاک کر دیتے ہو۔ مٹاشو بونے نے کہا۔ کیا کہا؟ میں ظالم، سنگ دل اور خطرناک انسان ہوں؟ کس نے کہا ہے تمہیں کہ میں ظالم اور سنگ دل انسان ہوں؟ امرو نے چونک کر اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ شمرانہ پری نے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بے حد خطرناک، ظالم اور بے رحم انسان ہو، مٹاشو بونے نے کہا۔ شمرانہ پری؟ او تم اس شمرانہ پری کی بات تو نہیں کر رہے جو پرستان کی ریاست نیل وادی کی شہزادی ہے؟ امرو نے شمرانہ پری کا نام سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں اسی نے مجھے کہا تھا، مٹاشو بونے نے کہا۔ شمرانہ پری نے تم سے کہا تھا کہ میں بے حد ظالم، بے رحم، سنگ دل اور خطرناک انسان ہوں، اس کے باوجود تم منہ اٹھائے یہاں چلے آئے ہو۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ شمرانہ پری کو بخوبی جانتا تھا۔ شمرانہ پری پرستان کی نیل وادی نامی ریاست کی شہزادی تھی، اور وہ امرو کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ نیل وادی ریاست کا بادشاہ جلموش جن امرو کا دوست تھا، اور امرو نے چونکہ اسے ایک خطرناک جادوگر کے چنگل سے آزاد کرایا تھا جو اس پر بے حد ظلم کرتا تھا، اس لیے وہ امرو کا احسان مند تھا۔ امرو اکثر پرستان جاتا تو وہ نیل وادی ریاست میں بھی جاتا تھا، مگر اس سوکھے سڑے اور بوڑھے انسان کو دیکھ کر شمرانہ پری برے برے منہ بنانا شروع کر دیتی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کے باپ کو ایک معمولی اور سوکھے سڑے انسان نے ایک طاقتور جادوگر کی قید سے رہائی دلائی ہے۔ وہ انسانوں سے زیادہ جنوں اور دیووں کو طاقتور سمجھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جن اور دیو ایک ایسی طاقتور قوم ہے جس کا مقابلہ کوئی آدم ذات کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ جلموش جن نے شہزادی شمرانہ کو امرو کے کارناموں کے بے شمار قصے بھی سنائے تھے، لیکن شہزادی شمرانہ ان باتوں کو قصے کہانیوں کے سوا کچھ نہیں مانتی تھی۔ اسے چونکہ بچپن سے اس کی دادی نے پالا تھا، اور اس کی دادی بھی ایک جادوگر کے عطاب کا شکار رہ چکی تھی، اس لیے اس کی نظر میں دنیا کے تمام آدم ذات بے حد ظالم، بے رحم اور خطرناک تھے۔ وہ شہزادی شمرانہ کو یہی بتاتی رہتی تھی، اور جوان ہونے تک شہزادی شمرانہ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی
اس لیے وہ ہر انسان کو نفرت، غصے اور قہر بری نظروں سے دیکھتی تھی۔ اور امرو بھی ایک آدم ذات تھا۔ اس نے بھلے اس کے باپ کو ایک ظالم اور خطرناک جادوگر سے بچایا تھا، مگر اس کی نظر میں امرو آدم ذات تھا، اور آدم ذات اس کے لیے خطرناک، بے رحم اور ظالم تھے۔ یہ سب باتیں شہزادی شمرانہ امرو عیار کے منہ پر بھی کہہ چکی تھی۔ وہ امرو کے ساتھ بے حد سختی، نفرت اور غصے سے پیش آتی تھی، بلکہ اس نے کئی بار اپنے باپ سے بھی کہا تھا کہ وہ اس آدم ذات امرو عیار کو ریاست میں نہ آنے دیا کریں۔ اس کا آنا کسی روز نیل وادی ریاست کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، لیکن جلموش جن اس کی باتوں کو ہنس کر ڈال دیتا تھا۔ امرو بھی شہزادی شمرانہ کے برتاؤ اور اس کے غسیلے پن کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اب وہ بونا اسی شہزادی شمرانہ کا نام لے رہا تھا۔ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، شہزادی صاحبہ نے مجھے بھیجا ہے۔ مٹاشو بونے نے ہکلا کر کہا، کیوں بھیجا ہے اس نے تمہیں؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے اور میرا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتی۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، یہ میں نہیں جانتا کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے یا نہیں۔ مٹاشو بونے نے کہا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بھیجا ہے تمہیں شہزادی شمرانہ نے میرے پاس؟ امرو نے سخت لہجے میں کہا، اس کا بکلا گم ہو گیا ہے۔ مٹاشو بونے نے کہا، بکلا؟ کیا مطلب؟ یہ بکلا کیا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ارے تم بکلے کے بارے میں نہیں جانتے؟ شہزادی شمرانہ کا بکلا، وہ تو ساری نیل وادی میں مشہور تھا۔ مٹاشو بونے نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا، بکلا کسے کہتے ہیں؟ میں یہ عجیب و غریب نام پہلی بار تم سے سن رہا ہوں۔ امرو نے کہا، اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ میں تمہارے سامنے آ جاؤں پھر بتاؤں گا۔ مٹاشو بونے نے کہا، ٹھیک ہے آ جاؤ سامنے۔ امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، پہلے اس خنجر کو دور پھینکو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں سامنے آؤں اور تم اس خنجر سے میرے ٹکڑے کر دو۔ مٹاشو بونے نے کہا، تمہارے ٹکڑے کر کے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، ارے تم تکے کباب بنا کر تو کھا سکتے ہو نا۔ مٹاشو بونے نے کہا، اور امرو عیار بے اختیار ہنس پڑا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں بونے خور نہیں ہوں، تم سامنے آؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، وعدہ؟ مٹاشو بونے کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں وعدہ، امرو نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جھماکا سا ہوا اور اچانک امرو کے سامنے بستر پر ایک ننھا سا بونا نمودار ہو گیا۔ اس نے سبز رنگ کے جوکروں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی آنکھیں گول گول، ناک لمبی اور آگے سے طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی، اور اس کے سر پر پھندنے والی ٹوپی اور پیروں میں جو جوتے تھے وہ سرخ تھے، اور دونوں جوتوں کے اگلے سروں پر دو نوکیں تھیں جو بچھوؤں کے ڈنکوں کی طرح اٹھ کر مڑی ہوئی تھیں۔ بونے کے ہونٹ سرخ تھے جبکہ وہ سیاہ رنگ کا تھا۔ تم ہو مٹاشو بونے؟ امرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا، تمہیں میرے سوا یہاں کوئی اور بونا بھی دکھائی دے رہا ہے کیا؟ مٹاشو بونے نے منہ بنا کر کہا، نہیں، یہاں تم ہو اور میں ہوں، اور کوئی نہیں ہے۔ امرو نے کہا، تم ہو اور میں ہوں، تم مٹاشو بونا نہیں ہو سکتے، اس لیے مان جاؤ کہ میں ہی مٹاشو بونا ہوں، اس نے کہا، اور امرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مٹاشو بونا جتنا چھوٹا تھا اس کا دماغ بھی شاید اتنا ہی چھوٹا تھا، اس لیے وہ سیدھے ڈھنگ سے کوئی بات کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ چلو مان لیتا ہوں کہ تم ہی مٹاشو بونے ہو، اب بتاؤ شہزادی شمرانہ نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے، اور وہ بکلا کیا ہے؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس قسم کے بونے کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا اور اس نے خنجر دوبارہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ تم واقعی شہزادی کے بکلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ مٹاشو بونے نے اسے گول گول آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، میں واقعی کسی بکلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، امرو نے کہا۔ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو۔ بکلا شہزادی شمرانہ کا ایک قیمتی ہار ہے جس میں 200 ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ مٹاشو بونے نے کہا، 200 ہیرے؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں، اور ہر ہیرا مٹر کے دانے کے برابر ہے، اور ایک ہیرے کی قیمت تمہاری 1 لاکھ سرخ مہر والی سونے کی اشرفیوں کے برابر ہے۔ مٹاشو بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو کی آنکھوں میں جیسے غیر معمولی چمک سی آ گئی۔ اس قدر قیمتی ہیرا اور وہ ہار؟ میرا مطلب ہے بکلے میں ایسے 200 ہیرے جڑے ہوئے ہیں، امرو نے کہا۔ ہاں، اور ان میں سے ایک ہیرا ایسا ہے جو اخروٹ جتنا بڑا ہے، اس کی قیمت سنو گے تو تم یہیں غش کھا کر گر پڑو گے۔ مٹاشو بونے نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، او کیا قیمت ہے اس ہیرے کی؟ امرو نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی قیمت؟ ارے واہ، میں تمہیں کیوں بتاؤں اس ہیرے کی قیمت، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ مٹاشو بونے نے قیمت بتاتے بتاتے اچانک رک کر اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا، تم خود ہی تو مجھے اس بکلے کے بارے میں بتا رہے ہو۔ امرو نے کہا، میں نے تمہیں کب بتایا ہے؟ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ شہزادی شمرانہ کا بکلا گم ہو گیا ہے،
اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں اور تم اس کا بکلا تلاش کر سکو۔ مٹاشو بونے نے کہا، بہت خوب، تو شہزادی شمرانہ کو آخر میری اہمیت کا احساس ہو ہی گیا ہے۔ اس کا قیمتی ہیروں کا ہار کھو گیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ہار میں اس کے لیے تلاش کروں۔ بہت خوب، بہت خوب، امرو نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، شہزادی شمرانہ بہت مشکل میں ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تم ہی اس کا بکلا تلاش کر کے لا سکتے ہو۔ مٹاشو بونے نے کہا، اس نے مجھے ایک معمولی کھوجی سمجھ رکھا ہے کیا؟ اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کا ہار تلاش کرتا پھروں؟ وہ تو میرا نام سننا تک گوارا نہیں کرتی، مجھے کمتر انسان سمجھتی ہے اور مجھے نفرت زدہ نظروں سے گھورتی ہے، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں ہی اس کا ہار تلاش کر کے اسے لا کر دے سکتا ہوں۔ جاؤ کہہ دو اپنی شہزادی سے، نہ میں نیل وادی ریاست میں آؤں گا اور نہ ہی اسے اس کا ہار تلاش کر کے دوں گا۔ اس کی نظر میں جن اور دیو ہی طاقتور ہوتے ہیں، جا کر ان سے ہی تلاش کرائے وہ اپنے بکلے کو۔ اچھا بلا گہری نیند سو رہا تھا، قوام کا ایک احمق شہزادی کا غلام جگانے آ گیا۔ جاؤ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شہزادی شمرانہ اور اس کے قیمتی ہیروں والے بکلے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شہزادی شمرانہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تم ظالم اور بے رحم آدم زاد ہو، تم میری کوئی بات نہیں سنو گے اور نہ ہی تم کبھی شہزادی شمرانہ کے لیے نیل وادی میں آؤ گے، چاہے شہزادی شمرانہ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مٹاشو بونے نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، جان؟ اس کے لیے ہیروں کا ہار شاید اس کی جان سے بھی قیمتی ہے۔ وہ ایک جن ذاتی ہے، ایک ہار تو کیا، وہ ایسے ہزاروں ہار حاصل کر سکتی ہے۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، نہیں، اس کا صرف ایک ہی بکلا ہے، اس بکلے کے سوا اور وہ دوسرا کوئی بکلا حاصل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی دنیا میں اس جیسا کوئی دوسرا بکلا ہو سکتا ہے۔ مٹاشو بونے نے کہا، کیوں، کیا اس سے قیمتی اور کوئی ہار نہیں ہے اس کے پاس؟ 200 ہیروں والے اس خاص ہار میں کیا ہے جس کے لیے وہ مجھ جیسے عام اور کمزور بڑھے کو اپنے پاس بلانے کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ امرو نے کہا، امرو یار، تم شاید اس بات سے بے خبر ہو کہ شہزادی شمرانہ اس بکلے کی گمشدگی سے کیوں پریشان ہے۔ سنو، اس بکلے میں جو اخروٹ جتنا بڑا سرخ رنگ کا ہیرا لگا ہوا ہے، اس میں شہزادی شمرانہ کی جان ہے۔ مٹاشو بونے نے کہا تو امرو بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر حیرت کے سائے اتر آئے تھے۔ سرخ ہیرے میں شہزادی شمرانہ کی جان ہے؟ کیا مطلب؟ کیا شہزادی شمرانہ جادوگرنی ہے جو اس نے اپنی جان ایک ہیرے میں ڈال رکھی ہے؟ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، شہزادی شمرانہ جادوگرنی نہیں ہے، مگر اس نے ایک جادوگرنی کے دھوکے میں آ کر غلطی سے اپنی جان اس ہیرے میں قید کر لی تھی، جس کا پتہ شہزادی شمرانہ کو بعد میں چلا تھا۔ مٹاشو بونے نے کہا، اور پھر وہ امرو کو تفصیل سے بتانے لگا کہ شہزادی شمرانہ نے کس طرح جادوگرنی کے دھوکے میں آ کر اپنی جان ایک ہیرے میں قید کر لی تھی۔ اس کی باتیں سن کر امرو کی آنکھیں حیرت سے یوں پھیلتی جا رہی تھیں جیسے اسے مٹاشو بونے کی کسی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پھر تو شہزادی شمرانہ کی جان خطرے میں ہے۔ وہ جادوگرنی شہزادی شمرانہ کے ہاتھوں اس کے ماں باپ بلکہ محل کے تمام وفاداروں کو ہلاک کرا سکتی ہے، اور وہ جادوگرنی جب چاہے شہزادی شمرانہ کو بھی ہلاک کر سکتی ہے۔ امرو نے ساری تفصیل سن کر انتہائی پریشان اور تشویش زدہ لہجے میں کہا، ہاں، اسی لیے تو شہزادی شمرانہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اس خیال سے کہ تم شاید اس کی کچھ مدد کر سکو، اسے اور اس کے ماں باپ بلکہ پوری نیل وادی ریاست کو اس بد فطرت اور شیطان جادوگرنی کے قہر کا شکار ہونے سے بچا لو۔ مٹاشو بونے نے کہا، کیا شہزادی شمرانہ پری اپنے محل میں ہے؟ امرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد مٹاشو بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا، نہیں، وہ محل میں تو کیا، نیل وادی میں بھی نہیں ہے۔ مٹاشو بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر کہاں ہے وہ؟ امرو نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ کالے جنگلوں کے گہرے کنویں میں ہے، مٹاشو بونے نے کہا۔ وہاں کیوں گئی ہے وہ؟ امرو نے ایک بار پھر چونک کر پوچھا۔ وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں شہزادی شمرانہ اس شیطان جادوگرنی کے شر سے محفوظ رہ سکتی ہے، ورنہ، مٹاشو بونے نے کہا اور پھر کہتے کہتے خاموش ہو گیا، ورنہ شاید شیطان جادوگرنی اس کے ماں باپ اور محل کے تمام وفاداروں کو اس کے ہاتھوں قتل کرا چکی ہوتی اور اسے بھی شاید وہ ہلاک کر دیتی۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ امرو نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ مٹاشو بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، کیا تم مجھے شہزادی شمرانہ کے پاس لے جا سکتے ہو ابھی؟ امرو نے کہا، بالکل، کیوں نہیں، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ مٹاشو بونے نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، ذرا رکو، میں خیمے کے دوسرے حصے میں جا کر لباس بدل لوں، پھر چلتے ہیں۔ امرو نے کہا تو مٹاشو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو بستر سے اترا اور تیزی سے خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد
جب وہ دوسری طرف سے باہر آیا تو نہ صرف وہ لباس بدل چکا تھا بلکہ اس کے کاندھوں پر اس کی مشہور زمانہ زنبیل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ چلیں؟ مٹاشو بونے نے اسے واپس آتے دے کر کہا۔ ہاں چلو، میں تیار ہوں، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ مٹاشو بونے نے اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا تو امرو نے آنکھیں موند لی۔ دوسرے لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ انتہائی تیز رفتاری سے کسی گہری کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ پرستان سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل تھا جو بے حد وسیع و عریض تھا۔ اس جنگل میں ہر طرف خضر و جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جنگل میں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک جانور موجود تھے جن میں ہاتھی، شیر، گینڈے، بھیڑیے اور چیتے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس جنگل میں زہریلے سانپوں اور گوشت خور حشرات الارض کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ جنگل میں خاص طور پر ایسی سیاہ مکڑیوں کی بہتات تھی جو گوشت خور تھیں۔ وہ مکڑیاں دیکھنے میں عام مکڑیوں جیسی نظر آتی تھیں، مگر ایک بار اگر وہ گینڈے جیسے گرانڈیل جانور پر بھی حملہ کر دیتی تو گینڈے ان کے تاروں جیسے باریک مگر مضبوط جال سے نہ نکل سکتا تھا، اور پھر مکڑیاں اسے چمٹ کر چند ہی لمحوں میں زہر اس کے جسم میں اگل کر اسے ہلاک کر دیتی تھیں، اور اس کے بعد وہ اس گینڈے کو اس کی ہڈیوں سمیت چبا جاتی تھیں۔ سیاہ مکڑیاں طاقتور سے طاقتور جانور کے جسم پر اس قدر تیزی سے جال بنتی تھیں کہ اس جانور کو بچ نکلنے کا کوئی موقع ہی نہ ملتا تھا۔ اس گھنے جنگل میں ان مکڑیوں کا ہی خوف تھا، جس کی وجہ سے کوئی انسان وہاں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان مکڑیوں کے علاوہ وہاں بڑی بڑی اور خوفناک دلدلیں تھیں جن میں گرنے والا لمحوں میں غائب ہو جاتا تھا اور پھر اس کا جسم دلدل میں ہی گل سڑ جاتا تھا۔ یہی نہیں، اس جنگل میں بھوتوں اور چڑیلوں کا بھی ڈیرا تھا جو آدھی رات کے وقت نکل کر جنگل کے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ بھوت ان جانوروں کا خون پی جاتے تھے اور چڑیلیں ان کا گوشت اور ہڈیاں چباتی تھیں۔ جنگل کے وسط میں ایک بڑی سی جھیل تھی جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس جھیل کے کچھ فاصلے پر گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی میں ایک انتہائی بوڑھی عورت موجود تھی جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی گردن کی کھال لٹک رہی تھی۔ اس عورت کا رنگ سیاہ تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ دبلی پتلی ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد بھیانک دکھائی دے رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت کی ناک لمبی تھی اور اس کے اوپر والے 2 نوکیلے دانت اس قدر لمبے تھے کہ ہونٹوں سے باہر آ رہے تھے۔ یہ بوڑھی عورت کاشالہ جادوگرنی تھی جو عرصہ دراز سے اس جنگل میں رہتی تھی۔ اس جنگل کے جانور اور حشرات الارض تک اس کے تابع تھے۔ کاشالہ جادوگرنی بے حد ظالم، خوفناک اور شیطان جادوگرنی تھی جو جانوروں اور انسانوں کا خون پی کر زندہ رہتی تھی۔ جنگل کے بھوت دوسرے جنگلوں اور انسانی آبادیوں میں جا کر اس کے لیے انسانوں کو ہلاک کرتے تھے اور اس کے لیے خون سے بھرے ہوئے پیالے لاتے تھے۔ کاشالہ جادوگرنی جھونپڑی میں بچھی نرم گھاس پر لیٹی آرام کر رہی تھی کہ یکلخت ایک تیز اور دل دہلا دینے والی چیخ سن کر اس نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور جھونپڑی کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کون ہے باہر؟ کاشالہ جادوگرنی نے بوڑھی ہی ہونے کے باوجود دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی اور گرجدار آواز میں کہا۔ اب آتا ہوں مالکا۔ باہر سے ایک گڑاہٹ بھری آواز سنائی دی۔ اوہ تم؟ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، کاشالہ جادوگرنی نے کہا، اور دوسرے لمحے ایک لمبا تڑنگا اور بھیانک شکل والا دیو اندر آ گیا۔ اس دیو کی ہلکی ہلکی داڑھی منچھے تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس دیو کے سر پر 2 لمبے لمبے اور نوکیلے سینگ تھے۔ دیو نے صرف سرخ رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا۔ اس کے کانوں میں موٹی موٹی سنہری بالیاں تھیں اور اس کا رنگ زرد اور سبزی مائل تھا۔ اس کی پیشانی اور کنپٹیوں کی کھال سمٹی ہوئی تھی۔ کیوں آئے ہو اباتا؟ اب کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ میں نے تمہارا کام کر تو دیا ہے، کاشالہ جادوگرنی نے کہا۔ نہیں مالکا، ابھی تم نے میرا کام پورا نہیں کیا ہے، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، آنے والے اباتا دیو نے کہا۔ کام پورا نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اباتا دیو؟ کاشالہ جادوگرنی نے چونک کر کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مالکا، یہ دیکھو، تم نے مجھے یہی ہار دیا تھا نا، اباتا دیو نے کہا۔ اس نے دایاں ہاتھ بڑھایا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک ہار نمودار ہو گیا۔ اس ہار میں چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں جیسے بے شمار ہیرے جڑے ہوئے تھے، جبکہ درمیانی حصے میں سرخ رنگ کا ایک بڑا سا ہیرا تھا جو دوسرے ہیروں سے کہیں زیادہ چمکدار تھا۔ ہاں، یہ ہار شہزادی شمرانہ کا ہے، یہی ہار میں نے تمہیں لا کر دیا تھا، کاشالہ جادوگرنی نے ہار کی طرف دیکھ کر کہا۔ اور تم نے کہا تھا کہ اس سرخ ہیرے میں تم نے دھوکے سے شہزادی شمرانہ کی جان قید کرا دی تھی۔ تم نے اسے ایک منتر پڑھنے کے لیے کہا تھا جسے پڑھتے ہی شہزادی شمرانہ کی جان اس کے جسم سے نکل کر اس ہیرے میں قید ہو گئی تھی، اور پھر تم نے اس سے یہ ہیرا حاصل کیا اور مجھے لا کر دے دیا۔ تم نے کہا تھا کہ میں جیسے ہی اس سرخ ہیرے کو آنچ دوں گا تو شہزادی شمرانہ پری جہاں بھی ہوگی ہر حال میں اڑتی ہوئی میرے پاس آ جائے گی،
اباتا دیو نے کہا، بالکل یہی کہا تھا میں نے، یہ ہار میں نے تمہارے لیے ہی حاصل کیا تھا۔ اباتا دیو، تم شہزادی شمرانہ کو پسند کرتے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر تمہارے لیے پرستان اور نیل وادی ریاست میں جانا ممکن نہ تھا۔ تم سرخ وادی میں رہتے تھے اور تم شہزادی شمرانہ سے اسی صورت میں شادی کر سکتے تھے جب وہ خود تمہاری وادی میں آ جاتی اور تمہارے قبضے میں اس کی جان ہوتی۔ میں نے ایک لڑکی کا روپ بدلا تھا اور شہزادی شمرانہ کے محل میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں میں نے شہزادی شمرانہ کو جادو کے چھوٹے موٹے کرتب دکھائے تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اس نے مجھ سے جادو سیکھنے کی خواہش کی تو میں نے اسے ایک منتر سکھانا شروع کر دیا اور اسے بتایا کہ وہ جب اس منتر کو سیکھ لے گی پھر وہ جب کوئی بھی خواہش کرے گی اس کی خواہش فوراً پوری ہو جائے گی۔ اس نے جلد ہی وہ منتر سیکھ لیا۔ پھر اس نے جیسے ہی منتر پورا کیا اس کی جان اس کے جسم سے نکل کر اس ہار کے سرخ ہیرے میں چلی گئی اور اس کی خواہشیں بھی پوری ہونا شروع ہو گئی۔ وہ یہ ہار اتار کر سوتی تھی اس ہار کے ہیرے میں چونکہ اس کی جان تھی، اس لیے یہ ہار میں زبردستی اس کے گلے سے نہیں اتار سکتی تھی۔ اگلی رات جب وہ ہار اتار کر سو گئی تو میں چپکے سے اس کے کمرے میں گئی اور ہار چوری کر کے لے آئی، اور پھر یہ ہار میں نے تمہیں لا کر دے دیا۔ اس ہیرے کو آنچ دینے سے شہزادی شمرانہ پری جہاں بھی ہوتی اڑتی ہوئی تمہارے پاس آ جاتی اور تم اسے اس ہیرے کی وجہ سے زبردستی بھی اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیا تم نے اس سرخ ہیرے کو آنچ نہیں دی؟ شہزادی شمرانہ تمہارے پاس نہیں آئی اب تک؟ کالی جادوگرنی کہتی چلی گئی، میں اس ہیرے کو ایک بار نہیں سینکڑوں بار آنچ دے چکا ہوں مالکا، مگر شمرانہ پری میرے پاس نہیں آئی ہے، اسی لیے تو میں یہ ہار لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور تم سے کہا ہے کہ میرا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اباتا دیو نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے سرخ ہیرے کو آنچ دی تھی تو شہزادی شمرانہ کو فوراً تمہارے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب تک تم زبردستی اس سے شادی بھی کر چکے ہوگے، کاشالہ جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم خود ہی دیکھ لو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اباتا دیو نے کہا اور ہار کاشالہ جادوگرنی کی طرف بڑھا دیا۔ کاشالہ جادوگرنی نے اس سے ہار لیا اور پھر وہ سرخ ہیرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر سرخ ہیرے پر پھونکا تو اچانک سرخ ہیرا چمکا اور اس میں ایک خوبصورت اور سنہری پروں والی حسین پری دکھائی دینے لگی۔ یہ دیکھو، اس ہیرے میں شہزادی شمرانہ کی جان ہے، اگر اس ہیرے میں اس کی جان قید نہ ہوتی تو اس میں شہزادی شمرانہ کی شکل دکھائی نہ دیتی۔ کاشالہ جادوگرنی نے سرخ ہیرا اباتا دیو کی طرف کرتے ہوئے کہا، حیرت ہے، شہزادی شمرانہ پری کی جان اس سرخ ہیرے میں ہے، میں اس ہیرے کو سینکڑوں بار آنچ دے چکا ہوں، پھر وہ آئی کیوں نہیں میرے پاس؟ اباتا دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، رکو میں معلوم کرتی ہوں کہ وہ تمہارے پاس کیوں نہیں آئی۔ کاشالہ جادوگرنی نے کہا۔ اس نے ایک بار پھر کوئی منتر پڑھا اور سرخ ہیرے پر پھونک دیا۔ شہزادی شمرانہ، کہاں ہو تم؟ کاشالہ جادوگرنی نے ہیرے میں نظر آنے والی پری سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ہیرے میں نظر آنے والی خوبصورت پری شہزادی شمرانہ نے آنکھیں جھپکی اور وہ جیسے مسکرا کر کاشالہ جادوگرنی کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہاری پہنچ اور تمہارے خیالوں سے بہت دور ہوں شیطان جادوگرنی۔ ہیرے سے شہزادی شمرانہ کی آواز نکلی اور اس کی بات سن کر کاشالہ جادوگرنی بری طرح سے چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کاشالہ جادوگرنی نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہی جو تم سن رہی ہو، تم نے میرے خلاف جو سازش کی تھی، میں نے تمہاری اس سازش سے خود کو بچا لیا ہے۔ تم نے دھوکے سے میری جان سرخ ہیرے میں قید کی تھی تاکہ اباتا دیو مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور کر سکے۔ تم اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتی مگر مجھے بر وقت پتہ چل گیا، اس لیے میں نے فوراً نہ صرف اپنا محل بلکہ نیل وادی بھی چھوڑ دی۔ اب میں تاریکی میں ہوں، ایسی تاریکی میں جہاں نہ اباتا دیو پہنچ سکتا ہے اور نہ تم۔ سرخ ہیرا اسی صورت میں کام کر سکتا تھا اگر میں روشنی میں رہتی یا پرستان میں، مگر میں نے روشنی اور پرستان کی دنیا چھوڑ دی ہے۔ اب تم اور اباتا دیو اس ہیرے کو لا کھانچ دو، میں نہ اباتا دیو کے پاس آؤں گی اور نہ تمہارے پاس، بلکہ تم دونوں اپنے جتنے چاہو جتن کر لو، مگر اب تم مجھے ڈھونڈ بھی نہیں سکو گے۔ شہزادی شمرانہ نے کہا اور اس کی باتیں سن کر نہ صرف کاشالہ جادوگرنی بلکہ اباتا دیو کا بھی رنگ بدل گیا۔ او، ان سب باتوں کا تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ اور کاشالہ جادوگرنی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ہیرے سے شہزادی کا عکس غائب ہو گیا اور ہیرے کی چمک یکلخت معدوم ہو گئی۔ او، یہ شہزادی شمرانہ کہاں چلی گئی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے مالکہ؟ شہزادی شمرانہ پری ایسی کون سی تاریک دنیا میں چلی گئی ہے جہاں نہ میں جا سکتا ہوں اور نہ تم؟ اباتا دیو نے حیرت اور پریشانی سے چیختے ہوئے کہا۔ شہزادی شمرانہ بہت چالاک ثابت ہو رہی ہے اباتا دیو۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر وہ ہمیں تھوڑی دیر اور ہیرے میں عکس بن کر نظر آتی رہی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا
کہ وہ کہاں ہے، اس لیے وہ غائب ہو گئی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میرا نام کاشالہ جادوگرنی ہے، میں جلدی اس بات کا پتہ چلا لوں گی کہ وہ کہاں چھپی ہوئی ہے، وہ جہاں بھی ہوگی اسے میں زمین میں موجود کسی کینچوے کی طرح باہر کھینچ نکالوں گی۔ تم جاؤ، یہ ہیرا، میرا مطلب ہے یہ ہار میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں چند ہی دنوں میں شہزادی شمرانہ کو ڈھونڈ کر باہر لے آؤں گی، اور اس بار میں تمہارے حوالے یہ ہار نہیں شہزادی شمرانہ کروں گی، تم اسے فوراً اپنی سرخ وادی میں لے جانا۔ کاشالہ جادوگرنی نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، او مگر کب تک انتظار کرنا پڑے گا مجھے؟ اباتا دیو نے کہا، زیادہ نہیں، صرف چند دن۔ کاشالہ جادوگرنی نے کہا، ٹھیک ہے مالکہ، جیسے تم کہو، میں چند دنوں بعد آ جاؤں گا۔ اباتا دیو نے کہا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے اباتا دیو، شہزادی شمرانہ کو میں تاریکی سے نکال کر خود تمہاری دنیا میں لے آؤں گی، تم بس تھوڑا انتظار کرو۔ کاشالہ جادوگرنی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا اور شہزادی شمرانہ کا انتظار کروں گا، اب میں جا رہا ہوں، اباتا دیو نے کہا، اور پھر اچانک وہ دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی شمرانہ، تم کاشالہ جادوگرنی کی طاقتوں سے واقف نہیں ہو۔ کاشالہ جادوگرنی ایک بہت بڑی اور طاقتور جادوگرنی ہے، جس کے سامنے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی سر جھکانا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ تم نے خود کو تاریکی میں چھپا کر اور میری سازش کے بارے میں جان کر مجھے للکارنے کی کوشش کی ہے، تمہاری اس للکار کا جواب میں تمہیں ضرور دوں گی، اور اگر میں نے تمہیں چند دنوں میں، صرف چند دنوں میں تاریکی سے نکال کر اباتا دیو کے حوالے نہ کر دیا تو میرا نام کاشالہ جادوگرنی نہیں۔ کاشالہ جادوگرنی نے اباتا دیو کے غائب ہوتے ہی انتہائی غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، اس کا چہرہ غیظ و غضب سے کالا سیاہ ہو گیا تھا، جیسے شہزادی شمرانہ پری نے اسے للکار کر اس کے دل اور دماغ میں آگ سی بھر دی ہو۔ اس کی بڑی آنکھوں میں بھی آگ کی سی سرخی بھر گئی تھی، جیسے وہ غصے میں اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ امرو دھب سے نرم گھاس پھونس کے ڈھیر پر گرا، اور پھر جیسے وہ تیزی سے نیچے پھسلتا چلا گیا، ٹھوس زمین پر آتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گھاس پھونس کے ڈھیر پر گرنے سے اسے معمولی سی چوٹ بھی نہ آئی تھی، اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا، البتہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس طرح گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی جیسے اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہوں، مگر گھاس پھونس کے ڈھیر پر گرتے ہی اس نے فوراً آنکھیں کھول دی تھیں۔ یہ تاریکی، مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو مٹاشو بونے؟ امرو نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ او امرو عیار، تم آ گئے؟ او میں تو سوچ رہی تھی کہ تم یہاں نہیں آؤ گے۔ اچانک مٹاشو بونے کی جگہ امرو کو ایک لڑکی کی انتہائی حیرت زدہ اور مسرت بھری آواز سنائی تھی۔ شہزادی شمرانہ پری، یہ آواز تو اس کی ہے، کیا تم یہاں ہو شہزادی شمرانہ پری؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں امرو عیار، میں یہاں ہوں، یہ تاریک جنگلوں کا تاریک گہرا کنواں ہے۔ شہزادی شمرانہ کی آواز سنائی تھی۔ او، اور وہ مٹاشو بونا، وہ کہاں ہے؟ امرو نے پوچھا۔ وہ کنویں کے باہر موجود ہے، شہزادی شمرانہ کی آواز سنائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مٹاشو بونے نے تمہیں نہیں بتایا؟ شہزادی شمرانہ نے چونک کر کہا۔ بتایا ہے، مگر میں وہ سب کچھ تم سے سننا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بات کا اندازہ لگا سکوں کہ تم کتنی سچی ہو۔ امرو نے کہا۔ او ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہاں سے لاکھوں میل دور ایک سرخ وادی ہے، وہاں ایک طاقتور دیو رہتا ہے جس کا نام اباتا دیو ہے۔ اباتا دیو ایک شیطان دیو ہے جسے دیووں کی دنیا سے اس کی شیطانیت کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اسے چونکہ پرستان کے شہنشاہ نے اپنی دنیا سے نکالا تھا، اس لیے وہ کسی بھی طرح اپنی مرضی سے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ پرستان کے بادشاہ دیو نے اس سے اس کی تمام طاقتیں بھی چھین لی تھیں۔ اس دیو کے ساتھ دو اور دیو تھے جنہیں بادشاہ دیو نے پرستان سے نکال کر باہر پھینکا تھا۔ بہرحال ان تینوں دیو نے اس سرخ وادی میں ڈیرے ڈال دیے تھے اور اپنی دیووں کی طاقت بڑھانے کے لیے دن رات شیطان کی پوجا کرتے رہتے تھے۔ دیووں کے مقابلے میں اباتا دیو کی طاقتیں کچھ زیادہ تھیں، اور وہ پہلے سے ہی اباتا دیو کے غلام تھے۔ ان میں سے ایک دیو کا نام قابلہ دیو ہے اور دوسرا شارتھ دیو ہے۔ انہیں سرخ وادی میں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ پھر ایک روز ان کے پاس سیاہ جنگلوں کی ایک جادوگرنی پہنچ گئی جو ان کے پاس شیطان کا پیغام لے کر گئی تھی۔ اس جادوگرنی، جس کا نام کاشالہ جادوگرنی تھا، اس نے ان دیووں کو بتایا کہ اگر وہ اپنی دیووں والی ساری طاقتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پرستان کی ریاست نیل وادی کی شہزادی شمرانہ کو کسی طرح یہاں یعنی سرخ وادی میں لانا ہوگا، اور پھر جیسے ہی اباتا دیو شہزادی شمرانہ سے شادی کرے گا، اس کی اور اس کے غلام دیووں کی تمام طاقتیں بحال ہو جائیں گی، بلکہ ان تینوں دیووں کو شیطان اس قدر طاقتیں دے دے گا کہ وہ چاہیں تو تینوں جا کر پرستان پر بھی حملہ کر سکتے ہیں
اور پرستان کے بادشاہ دیو کو ہلاک کر کے اس کا تخت و تاج بھی سنبھال سکتے ہیں۔ یہ سن کر اباتا دیو اور اس کے غلام دیو بے حد خوش ہوئے، مگر ان میں سے کسی دیو میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ پرستان تک بھی جا سکتے۔ اباتا دیو نے کاشالہ جادوگرنی کی منتیں کرنی شروع کر دیں کہ اگر اس کا یہ کام وہ کر دے تو وہ ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولے گا، جس پر کاشالہ جادوگرنی نے اس سے اپنے لیے بھیڑ مانگ لی۔ کاشالہ جادوگرنی نے بھیڑ کے لیے اباتا دیو سے اس کی زندگی کے 100 سال مانگ لیے تھے، جس کے لیے اباتا دیو فوراً مان گیا۔ تب کاشالہ جادوگرنی وہاں سے غائب ہو کر اپنا روپ بدل کر پرستان اور پھر نیل وادی میں پہنچ گئی، اور پھر شہزادی شمرانہ امرو عیار کو تفصیل بتا رہی تھی۔ بس آگے میں سب جانتا ہوں کہ کیا ہوا تھا، امرو نے اسے روکتے ہوئے کہا، اور شہزادی شمرانہ خاموش ہو گئی۔ میری جان اس سرخ ہیرے میں ہے امرو عیار، اگر میں پرستان یا روشنی کی دنیا میں رہتی تو کاشالہ جادوگرنی یا اباتا دیو سرخ ہیرے کو آنچ دے کر مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے مجبور کر سکتے تھے، اس لیے میں فوراً اس تاریک کنویں میں آ گئی۔ اب اباتا دیو اور کاشالہ جادوگرنی لاکھ اس ہیرے کو آنچ دیتے رہیں، وہ مجھے اپنے پاس آنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ شہزادی شمرانہ نے کہا، لیکن آپ کب تک اس تاریک دنیا میں رہیں گی؟ کبھی نہ کبھی تو آپ کو باہر جانا ہی ہوگا، اور پھر آپ جیسے ہی باہر جائیں گی وہ سرخ ہیرے کو آنچ دے کر آپ کو فوراً اپنے پاس بلا لیں گے اور آپ کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ امرو نے کہا، میں جانتی ہوں مجھے اس وقت تک یہاں رہنا ہوگا جب تک سرخ ہیروں والا ہاتھ ان کے قبضے میں ہے۔ شہزادی شمرانہ نے کہا، مٹاشو بونے نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اباتا دیو آپ کو قبضے میں کر کے آپ کے ذریعے آپ کے محل کے باسیوں اور آپ کے ماں باپ کو بھی ہلاک کرانا چاہتا ہے تاکہ وہ نیل وادی ریاست کے تخت و تاج پر قبضہ کر سکے۔ امرو نے کہا، ہاں اس کا یہی ارادہ ہے۔ نیل وادی پرستان کی سب سے بڑی اور حسین ترین وادی ہے۔ اس وادی میں دوسری پرستان کی ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ جن دیو اور پریاں رہتے ہیں، اس لیے وہ نیل وادی کا تخت و تاج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی شمرانہ نے جواب دیا، بہرحال میں سب جان گیا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آپ تاریک جنگلوں کے تاریک کنویں میں کیوں ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں، مجھے کیوں بلایا ہے آپ نے یہاں؟ آپ تو میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آدم ذات دنیا کی کمتر اور انتہائی کمزور مخلوق ہے، جس کے مقابلے میں جنات اور دیو زیادہ طاقتور ہیں۔ پھر آپ کا نظریہ کیسے بدل گیا اور آپ نے اپنی مدد کے لیے اس کمزور بوڑھے اور کمتر آدم ذات کو کیوں بلایا ہے؟ امرو نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں نے آدم زادوں کے بارے میں اور خاص طور پر تمہارے بارے میں وہ سب کہہ کر بڑی غلطی کی تھی امرو عیار۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایک روز ایک آدم ذات بلکہ تم سے مدد لینے کے لیے میں مجبور ہو جاؤں گی۔ مجھے اپنی غلطی اور اپنی غلط سوچ کا احساس ہو گیا ہے، اس کے لیے میں تم سے شرمندہ بھی ہوں اور تم سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی چاہتی ہوں۔ شہزادی شمرانہ نے انتہائی معذرت بھرے لہجے میں کہا، اور امرو کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ یہ درست ہے شہزادی صاحبہ کہ عام انسانوں کے مقابلے میں جنات اور دیو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ وہ روپ بھی بدل سکتے ہیں، ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں اور ایسے بہت سے کام کر سکتے ہیں جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر ان جنات اور دیووں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آدم زادوں کو ان کی طاقتوں سے بڑی طاقت دے رکھی ہے جس کا نام عقل ہے، اور اسی عقل سے کام لے کر ایک معمولی اور کم قیمت انسان بھی جنات اور دیووں جیسی بڑی طاقتوں کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہے، اور جنات اور دیووں کے مقابلے میں انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ یہ سب باتیں مجھے مٹاشو بونے نے بتا دی تھیں، اسی لیے میں فوراً اس کے ساتھ یہاں آ گیا، ورنہ آپ کی طرح میں بھی آپ کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ امرو نے کہا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی امرو عیار، اور تم میری مدد کر دو تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں کسی آدم زاد سے نفرت نہیں کروں گی۔ شہزادی شمرانہ نے کہا، اباتا دیو اور کاشالہ جادوگرنی آپ کے ذریعے شیطانی کام لینا چاہتے ہیں، اور آپ سے زیادہ مجھے آپ کے ماں باپ اور نیل وادی کے باسیوں کی فکر ہے شہزادی صاحبہ، ورنہ شاید میں آپ کی مدد کے لیے یہاں کبھی نہ آتا۔ بہرحال بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کا بقلا، میرا مطلب ہے وہ ہیروں کا ہار کہاں ہے جس میں وہ سرخ ہیرا جڑا ہوا ہے جس میں آپ کی جان ہے؟ امرو نے کہا، یہ میں نہیں جانتی امرو عیار، میرا بقلا کاشالہ جادوگرنی کے پاس ہے یا اباتا دیو کے پاس۔ مجھے تو یہ ساری باتیں مشاٹو بونے نے ہی بتائی تھیں، اور اس نے کہا تھا کہ اگر امرو عیار میری مدد کے لیے آمادہ ہو جائے تو وہ جا کر ان سے میرا بقلا واپس لا سکتا ہے، اور اگر اس سرخ ہیرے کو جس میں میری جان ہے ہار سے الگ کر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو میری جان اس سرخ ہیرے سے نکل کر واپس میرے جسم میں آ جائے گی۔ شہزادی شمرانہ نے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا،
اور اب آپ بے فکر رہیں، آپ کو زیادہ دیر ان تاریکیوں میں نہیں رہنا پڑے گا، میں جلد از جلد ہیروں کے ہار کو واپس لانے کی کوشش کروں گا، امرو نے کہا۔ اور ہاں امرو عیار، مٹاشو بونے نے مجھے ایک بات اور بھی بتائی تھی، شہزادی شمرانہ نے کہا۔ کون سی بات؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کرنے کا کام نیکیوں کے لیے تو کرتے ہی ہو، مگر تمہیں اگر کہیں سے کسی بڑے خزانے یا دولت ملنے کی امید ہو تو تم اپنا کام جلد سے جلد اور زیادہ جوش و خروش سے کرتے ہو۔ شہزادی شمرانہ نے کہا، ہاں یہ تو ہے، کیا کاشالہ جادوگرنی اور اباتا دیو کے پاس کوئی خزانہ ہے؟ امرو نے چونک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک سی آ گئی تھی۔ ان کے پاس خزانہ ہے یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں اس کام کے بدلے میں بہت بڑا انعام دوں گی، شہزادی شمرانہ نے کہا۔ اور یہ سن کر امرو عیار کی باتیں کھل گئیں۔ انعام؟ او، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے کیا انعام دیں گی؟ امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، میرا بکلا اور اس میں لگے تمام ہیرے تمہارے ہوں گے امرو عیار۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایسے اور بھی بہت سے ہیرے ہیں جیسے میرے بکلے میں لگے ہوئے ہیں، میں انعام میں سارے ہیرے تمہیں دے دوں گی، شہزادی شمرانہ نے کہا۔ بہت خوب، آپ سے انعام لے کر مجھے بے حد خوشی ہوگی شہزادی صاحبہ۔ اور ہاں، آپ کو مٹاشو بونے نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ انعام میں سے اگر اس کا آدھا حصہ نیک شگون کے طور پر مجھے دے دیا جائے تو وہ میری کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ بتایا تھا نا آپ کو؟ امرو نے کہا۔ ہاں بتایا تو تھا، مگر شہزادی شمرانہ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا شہزادی صاحبہ؟ آپ خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ امرو نے جلدی سے پوچھا۔ امرو عیار، مجھے جلدی میں یہاں آنا پڑا تھا، اس لیے میں اپنے ساتھ کوئی ہیرا نہیں لا سکی تھی، مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تم کامیاب ہو کر لوٹو گے تو میں تمہارے ساتھ محل میں جاؤں گی اور اپنی یہ ساری دولت تمہیں دے دوں گی، شہزادی شمرانہ نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر امرو کا چہرہ بجھ سا گیا۔ کیا آپ نے کوئی بھی زیور نہیں پہن رکھے؟ امرو نے مایوسی سے پوچھا۔ زیور؟ ہاں زیور تو ہیں، شہزادی شمرانہ نے کہا۔ تو امرو کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا۔ بہت خوب، تو آپ نیک شگون کے طور پر مجھے اپنے سارے زیور دے دیں۔ آپ نہیں جانتی نیک شگون میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اگر مجھے نیک شگون کے لیے آپ اپنے سارے زیور دے دیں گی تو میری کامیابی یقینی ہو جائے گی، امرو نے بے قراری سے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں اپنے سارے زیور دے دیتی ہوں، شہزادی شمرانہ نے کہا۔ تو امرو کا دل خوشی کے مارے تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا، اور پھر شہزادی شمرانہ نے اسے اپنے سارے زیور اتار کر دے دیے، جنہیں پا کر امرو خوشی سے پھولانا سما رہا تھا۔ خوشی کے مارے اس کے منہ سے کلکاریاں سے نکل رہی تھیں، جنہیں لاکھ کوششوں کے باوجود وہ روک نہ پا رہا تھا۔ شہزادی شمرانہ سے اس کے تمام زیورات حاصل کر کے امرو اسے تسلیاں دے کر اڑنے والے سنہرے جوتے پہن کر اڑتا ہوا تاریک کنویں سے نکل آیا، اور وہ انہی جوتوں کی مدد سے آسمان کی بلندیوں پر مسلسل اڑتا جا رہا تھا۔ اسے آسمان کی بلندیوں پر آتے دیکھ کر مٹاشو بونا بھی اس کے سامنے آ گیا تھا۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو امرو عیار، لگتا ہے شہزادی شمرانہ نے تمہیں منہ مانگا انعام دے دیا ہے، مٹاشو بونے نے امرو کے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے کہا۔ تو امرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کی موجودگی کا اسے اب پتہ چلا ہو۔ او ایسی کوئی بات نہیں، تم کب آئے ہو؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ جب تم تاریک کنویں اور جنگل سے نکل کر فضا میں بلند ہو رہے تھے، مٹاشو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ جاؤ تم جا کر شہزادی شمرانہ کی حفاظت کرو، اسے تمہاری بے حد ضرورت ہے، شہزادی شمرانہ سے زیادہ امرو عیار، اسی لیے تو میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، مٹاشو بونے نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر امرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے بھلا تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ میں پرستان کا طاقتور اور باخبر بونا ہوں امرو عیار، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم نے شہزادی شمرانہ پری کی مدد کرنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ اباتا دیو اور کاشالہ جادوگرنی کہاں ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ جس مہم پر تم جا رہے ہو، یہ مہم تمہارے لیے بے حد خطرناک اور مشکل ترین ہوگی، ایسی مہم جہاں تمہیں قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مہم میں تم اپنی کسی کراماتی چیز سے بھی کوئی کام نہیں لے سکو گے، مٹاشو بونے نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر امرو نے ہکلا کر کہا۔ یہ سچ ہے، اس بار تم 3 طاقتور دیووں اور ایک ایسی جادوگرنی کے مقابلے میں جا رہے ہو جس سے طلسم موشروبہ کا شہنشاہ افراسیاب بھی ڈرتا ہے، مٹاشو بونے نے کہا۔ او مگر ایسی کوئی بات مجھے شہزادی شمرانہ نے تو نہیں بتائی تھی، امرو نے پریشانی سے کہا۔ وہ خود بھی کچھ نہیں جانتی، اسے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کا بکلا کاشالہ جادوگرنی یا اباتا دیو کے پاس ہے، اور اگر تم اس کا بکلا اسے واپس لا دو گے تو وہ ان کے چنگل سے آزاد ہو جائے گی۔
مگر وہ اباتا دیو اور کاشالہ جادوگرنی کی طاقتوں سے واقف نہیں ہے۔ مٹاشو بونے نے کہا تو امرو یار واقعی پریشان ہو گیا۔ اسے پریشانی اس بات سے ہو رہی تھی کہ اس مہم میں وہ زنبیل کی کراماتی چیزوں سے کوئی مدد نہیں لے سکے گا، جبکہ وہ صرف اپنی زنبیل کی کراماتی چیزوں پر ہی بھروسہ کرتا تھا، اور اب یہ مٹاشو بونا کہہ رہا تھا کہ اس مہم میں زنبیل کی کراماتی چیزیں اس کی کوئی مدد نہیں کریں گی۔ ایسی صورت میں وہ اس قدر مشکل، خطرناک اور خوفناک مہم کو کیسے سر انجام دے سکتا تھا؟ زنبیل کی کراماتی چیزوں کے بغیر تو وہ قطعی ادھورا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو امرو یار؟ اسے خاموش دیکھ کر مٹاشو بونے نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ اس خطرناک مہم میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو اور کیسے؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ مجھے ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا ہوگا، اور جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی میں ہر ممکن طریقے سے تمہاری مدد کروں گا۔ مٹاشو بونے نے کہا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے کہیں جا سکتے ہو؟ امرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا۔ کیوں؟ اور سمجھ گیا تم شاید زنبیل کے محافظ بونے یا سنہری تختی سے بات کرنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، تم تصدیق کر لو، میں چلا جاتا ہوں۔ جب تصدیق کر لو تو مجھے میرا نام لے کر آواز دے دینا، میں فوراً تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا، مٹاشو بونے نے کہا۔ اور پھر وہ اچانک بڑھا اور بجلی کسی تیزی سے ایک طرف اڑتا چلا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر خطرناک اور مشکل ترین مہم ہو اور زنبیل کی کراماتی چیزیں میرا ساتھ نہ دیں؟ مٹاشو بونا بکواس کر رہا تھا۔ میں ابھی محافظ بونے سے پوچھتا ہوں، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ اس نے محافظ بونے کو آواز دی تو محافظ بونا فوراً زنبیل سے نکل کر باہر آ گیا اور ہوا میں ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ آپ نے مجھے بلایا ہے آقا؟ محافظ بونے نے مؤدبانہ انداز میں امرو کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم جانتے ہو نا کہ میں پرستان کی ریاست نیل وادی کی شہزادی شمرانہ کو ایک بہت بڑی مشکل اور مصیبت سے نکالنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، میں جانتا ہوں، محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تو امرو کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے مٹاشو بونا جھوٹ بول رہا تھا کہ اس خطرناک اور مشکل مہم میں میری زنبیل کی کراماتی چیزیں میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، مٹاشو بونے نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، محافظ بونے نے کہا تو امرو یار بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ امرو نے اس کی جانب بکھلائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ نے ایک بار پھر جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ جلد بازی کرتے ہیں تو زنبیل کی کراماتی چیزیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ محافظ بونے نے خشک لہجے میں کہا۔ جلد بازی؟ میں نے اس بار کیا جلد بازی کی ہے؟ امرو نے اسی انداز میں کہا۔ مٹاشو بونے نے آپ کو جب شہزادی شمرانہ کے بارے میں بتایا تھا تو آپ اس کے ساتھ فوراً تاریک کنویں میں چلے گئے تھے۔ آپ نے نہ تو تصدیق کے لیے مجھے بلایا تھا اور نہ ہی سنہری تختی سے کچھ پوچھا تھا۔ شہزادی شمرانہ پری آپ سے ناراض رہنے والی شہزادی تھی، مگر آپ نے یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ واقعی آپ کو شہزادی شمرانہ پری نے ہی بلایا ہے یا کسی اور نے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ مٹاشو بونا اباتا دیو یا کاشالہ جادوگرنی کا اعلیٰ کار ہوتا، وہ آپ کو سیدھا کسی مصیبت میں لے جا کر ڈال دیتا، تو آپ کیا کرتے؟ اس کے علاوہ آپ ایک مرتبہ پھر خیمے سے اپنی مرضی سے باہر گئے تھے، جبکہ سردار امیر حمزہ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کہیں بھی جائیں انہیں بتا کر اور ان کی اجازت سے جایا کریں۔ آپ کے اچانک غائب ہونے سے وہ آپ کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، محافظ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو یار کا رنگ زرد ہو گیا۔ او، میں شہزادی شمرانہ کی پریشانی سن کر یہ سب بھول گیا تھا، امرو نے کہا۔ تو بس پھر اس بھول کی وجہ سے آپ زنبیل کی کراماتی چیزوں کی مدد سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو مٹاشو بونے پر ہی اعتماد کرنا پڑے گا، محافظ بونے نے اسی طرح سخت اور خشک لہجے میں کہا۔ او، تو کیا مٹاشو بونا میری مدد کر سکے گا؟ کیا وہ مجھے مشکلوں اور مصیبتوں سے نکال سکتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، محافظ بونے نے کہا۔ میں ابھی اپنی مہم پر روانہ نہیں ہوا، اگر میں جا کر سردار امیر حمزہ سے اجازت لے لوں تو کیا تم اور زنبیل میری مدد کرو گے؟ امرو نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے خیمے سے نکل چکے ہیں، اب آپ اجازت لیں یا نہ لیں، میں اور زنبیل کی کراماتی چیزیں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی، اور نہ ہی آپ اس کے لیے کوئی امید رکھیں۔ آپ جب کسی سخت اور خطرناک مصیبت کا شکار ہو جاتے تھے اور اپنی مدد کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے تو میں اپنے آپ کی مدد کے لیے زنبیل سے باہر آ جاتا تھا اور آپ کو یقینی موت سے بچا لیتا تھا۔ اس بار آپ جس مہم پر جا رہے ہیں وہ واقعی انتہائی مشکل ترین اور خطرناک مہم ہے، جہاں قدم قدم پر آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن آقا، معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یقینی موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر بھی میں آپ کی مدد کے لیے نہیں آؤں گا۔
نہ میں آپ کو کسی خطرے سے آگاہ کروں گا اور نہ ہی آپ کو ہلاک ہونے سے بچا سکوں گا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تو امرو کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اور اگر میں ہلاک ہو گیا تو؟ امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، آپ کی قسمت، اس مہم میں آپ زندہ رہیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے، یہ اب آپ کی قسمت پر ہوگا۔ محافظ بونے نے اسی طرح کھردرے اور خشک لہجے میں کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر شہزادی شمرانہ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ میں اس مہم سے دستبردار ہو کر اس سے لیا ہوا نیک شگون بھی اسے واپس کر دوں گا۔ امرو نے رو دینے والے لہجے میں کہا، آپ شہزادی شمرانہ سے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں آقا، اور آپ نے اسے نیک شگون بھی لے لیا ہے۔ اب اگر آپ اس مہم سے دستبردار ہوئے تو آپ کے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ نیک شگون کے واپس کرنے کا مطلب ہوگا کہ زنبیل میں موجود آپ کے خزانوں میں سے 1000 خزانے غائب ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں تو جائیں اور جا کر شہزادی شمرانہ کو اس کا نیک شگون واپس کر دیں اور اس مہم سے الگ ہو جائیں۔ محافظ بونے نے کہا، 1000 خزانے غائب ہو جائیں گے؟ ارے باپ رے، اتنا بڑا نقصان؟ امرو نے بوکھلا کر کہا، ہاں، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ زنبیل میں 500 سے بھی کم خزانے موجود ہیں۔ بعد میں آپ جتنے بھی خزانے حاصل کریں گے وہ اس وقت تک غائب ہوتے رہیں گے جب تک ان کی تعداد 1000 نہیں ہو جاتی۔ محافظ بونے نے کہا، اور امرو کی آنکھیں پھٹ پڑنے کی حد تک پھیل گئی، یعنی تم مجھے قطعی طور پر کنگال کر دو گے؟ امرو نے اٹک اٹک کر کہا، میری مجبوری ہے۔ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا، مجبوری؟ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، جو بھی ہوگا میں خود دیکھ لوں گا۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، اور محافظ بونا مسکراتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ واپس زنبیل میں چلا گیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ زنبیل اور محافظ بونے نے تو واقعی میرا ساتھ جوڑ دیا ہے، کیا مٹاشو بونا میری مدد کر سکے گا؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے مٹاشو بونے سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مٹاشو بونے کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ اسی لمحے مٹاشو بونا بجلی کی سی تیزی سے اڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کر چکے مشورہ؟ مٹاشو بونے نے کہا، ہاں، اب تم بتاؤ، اس معاملے میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ امرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، دیکھو امرو یار، کاشالہ جادوگرنی اور اباتا دیو کی ہلاکت ایک آدمزاد کے ہاتھوں ہی ہونی ہے۔ تم آدمزاد ہو، یہ کام تم کر سکتے ہو، اور میں اس سارے معاملے میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ عملی طور پر شاید میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں، بس تم وہی کرتے جانا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ مٹاشو بونے نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اب تم پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ امرو نے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، وہ تو ہے، مگر تم گھبراؤ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ مٹاشو بونے نے کہا، اور اگر درمیان میں کہیں تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو؟ امرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، پھر تمہاری قسمت۔ مٹاشو بونے نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تمہارا ایسا کرنے کا ارادہ ہے؟ امرو نے بوکھلا کر کہا، ارادہ تو نہیں ہے، مگر حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے میں مجھے تم سے واقعی الگ ہونا پڑے، لیکن تم گھبراؤ نہیں، جانے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا اور کوشش کروں گا کہ تم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ مٹاشو بونے نے کہا۔ امرو چند لمحے غصے اور پریشانی سے اسے گھورتا رہا، پھر اس نے زور سے سر جھٹک دیا، جیسے اس نے خود کو واقعی تقدیر کے حوالے کر دیا ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ امرو نے کہا، تم اپنی سنہری جوتیاں اتار دو، یہ تمہارے اور کوئی کام نہیں آئیں گی۔ میں تمہیں اس طرح کی دوسری سنہری جوتیاں دیتا ہوں، وہ پہن لو، ان کی مدد سے تم اور تیز اڑ سکو گے اور وہ تمہارے اور کام بھی آئیں گی۔ مٹاشو بونے نے کہا، اس کے لیے تو مجھے نیچے زمین پر جانا ہوگا۔ اگر میں نے جوتیاں یہیں اتار دیں تو اس بلندی سے گر کر میری ہڈیوں تک کا سرما بن جائے گا۔ ہاں چلو نیچے چلو، میں نیچے جا کر تمہیں دوسری سنہری جوتیاں دے دیتا ہوں۔ مٹاشو بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ اپنی سنہری جوتیوں کی مدد سے نیچے آ گیا۔ زمین پر آتے ہی اس نے پیروں سے جوتیاں نکال کر زنبیل میں ڈال لی۔ اسی لمحے مٹاشو بونے نے چٹکی بجائی، دوسرے لمحے امرو کے پیروں میں سنہری رنگ کی جوتیاں آ گئیں۔ اپنے آپ اپنے پیروں میں جوتیاں آتی دیکھ کر امرو خوش ہو گیا۔ بہت خوب، تم نے تو چٹکی بجاتے ہی میرے پیروں میں جوتیاں ڈال دی ہیں۔ امرو نے خوش ہو کر کہا، میں ہر کام چٹکی بجاتے ہی کرنے کا عادی ہوں۔ مٹاشو بونے نے مسکرا کر کہا، اچھی بات ہے، اب بتاؤ۔ امرو نے کہا، ان جوتیوں کی مدد سے تم اڑتے ہوئے اس سرخ وادی میں جاؤ گے جہاں اباتا دیو اور اس کے 2 غلام دیو رہتے ہیں۔ تمہیں ان دیووں کا مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کرنا ہوگا۔ مٹاشو بونے نے کہا، مقابلہ؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں، سب سے پہلے تمہارے مقابلے پر یہ 2 دیو آئیں گے۔
تمہیں خالی ہاتھوں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان دیووں کو تم ہوا میں رہ کر ہلاک کرو گے۔ ہوا میں رہنے کا مطلب ہے تم نے اگر انہیں زمین پر لڑنے کی کوشش کی تو ان کی طاقتوں کے سامنے تم چند لمحے بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ وہ تمہیں چند ہی لمحوں میں ہلاک کر دیں گے۔ ہوا میں لڑتے ہوئے ان کی طاقتیں تمہارے مقابلے میں کمزور پڑ جائیں گی۔ ان دونوں کو ہلاک کرنے کے بعد زمین پر جا کر تمہیں اسی طرح اباتا دیو کا بھی مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرنا ہے۔ مٹاشو بونے نے کہا، مگر ان دیووں کا میں خالی ہاتھوں کیسے مقابلہ کروں گا؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا، میں نے کہا ہے نا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مٹاشو بونے نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ امرو نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تو مٹاشو بونا بے اختیار ہنس پڑا۔ سنہری جوتیوں سے کہو کہ تم اباتا دیو کی سرخ وادی میں جانا چاہتے ہو، یہ جوتیاں تمہیں اڑا کر سرخ وادی تک لے جائیں گی۔ مٹاشو بونے نے کہا، اور تم؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مٹاشو بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر امرو نے مٹاشو بونے کے بتائے ہوئے الفاظ دہرائے تو اچانک وہ تیزی سے ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ مسلسل اور کئی گھنٹے اڑتے رہنے کے بعد امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اب وہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہو۔ امرو نے چونک کر دیکھا تو اسے دور سمندر میں ایک سرخ رنگ کا جزیرہ دکھائی دیا۔ وہ اڑتا ہوا اسی جزیرے کی طرف جا رہا تھا۔ جزیرے کی پہاڑیاں اور میدان سرخ تھے۔ چٹیل جزیرے پر دور دور تک گھاس پھونس کا ایک تنکا تک اگا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو نے سر گھما کر دیکھا تو مٹاشو بونا اس کے ساتھ ساتھ اڑا چلا جا رہا تھا۔ کیا اباتا دیو اور اس کے غلام دیو اسی جزیرے پر ہیں؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ ہاں، مٹاشو بونے نے کہا تو امرو دوبارہ اسی جزیرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اڑتا ہوا میدانی حصے میں آ گیا تھا۔ پھر امرو کو وہاں دو بڑے بڑے دیو دکھائی دیے جو سر اٹھائے قہر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں دیووں کے سر گنجے تھے۔ ان کے سروں پر دو دو سینگ اور لمبی لمبی چوٹیاں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک دیو نے نیلا اور دوسرے نے بھورے رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا۔ نیلے جانگیے والے دیو کی مونچھیں تھیں جبکہ بھورے جانگیے والا دیو بغیر داڑھی مونچھوں کے تھا۔ ان میں سے اباتا دیو کون سا ہے؟ امرو نے مڑ کر مٹاشو بونے سے پوچھا، لیکن دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ اس کے پیچھے آنے والا مٹاشو بونا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دونوں اباتا دیو کے غلام ہیں۔ اباتا دیو زمین کے نیچے ہے۔ مٹاشو بونے کی آواز سنائی تھی۔ امرو عیار کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ مٹاشو بونا غیبی حالت میں اس کے ساتھ تھا۔ امرو عیار اب آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا۔ پھر اچانک امرو نے زمین پھٹتے اور اس میں سے ایک بھیانک شکل والے دیو کو نکلتے دیکھا۔ اس دیو کی ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں تھیں، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس نے سنہری رنگ کی بڑی بڑی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ اس دیو کے بائیں آنکھ کے نیچے زخم تھا جہاں سے خون نکل رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سر دور نظر آنے والی پہاڑیوں میں چھپ گیا ہو یا اس نے ان پہاڑیوں کو سر پر اٹھا رکھا ہو۔ جیسے ہی وہ زمین سے باہر آتا نظر آیا، نیلے جانگیے والا غلام دیو فوراً اس کی طرف مڑ گیا جیسے وہ اس دیو کو کچھ بتانا چاہتا ہو، جبکہ بھورے جانگیے والے غلام دیو نے ہاتھ جھٹکا تو اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خنجر آ گیا۔ خنجر حاصل کرتے ہی وہ اٹھا اور ٹانگیں پھیلا کر تیزی سے اڑتا ہوا امرو کی جانب بڑھتا چلا گیا، جیسے خنجر کا ایک ہی وار کر کے وہ امرو کو وہیں ہلاک کر دینا چاہتا ہو۔ دیو نے جیسے ہی امرو کے قریب پہنچ کر اسے خنجر مارنے کی کوشش کی، امرو نے حلق کے بل چیختے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو گھما کر ایک زوردار مکہ دیو کے منہ پر مار دیا۔ دیو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ یکلخت ہوا میں گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا، امرو نے فضا میں گھوم کر اپنا جسم موڑا اور پھر وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دیو سے آ ٹکرایا۔ اس نے سر کی زوردار ٹکر اس دیو کے سینے پر ماری تھی۔ دیو کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ ہوا میں گھومتا چلا گیا۔ جاؤ، اس آدم ذات کا تم بھی مقابلہ کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دو۔ زمین سے نکلنے والے اباتا دیو نے نیلے جانگیے والے دیو کی طرف دیکھ کر دھاڑتے ہوئے کہا تو نیلے جانگیے والا دیو پلٹا اور اچھل کر تیزی سے ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اسی لمحے اباتا دیو زمین کے شگاف سے اچھل کر باہر آ گیا۔ نیلے جانگیے والے دیو کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے ناخن بے حد لمبے اور نوکیلے تھے۔ وہ گرجتا ہوا ہوا میں بلند ہوا اور اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلا کر امرو کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر امرو بجلی کی سی تیزی سے اس کے پہلو کے قریب سے گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ نیلے جانگیے والا دیو اس کی طرف پلٹتا، امرو نے اپنا رخ موڑا اور پھر اس نے دونوں ٹانگیں اس دیو کی کمر پر پوری قوت سے مار دیں۔ نیلے جانگیے والے دیو کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ گھوم کر آگے نکلتا چلا گیا۔ اسی لمحے بھورے جانگیے والے دیو نے خود کو سنبھالا اور خنجر لہراتا ہوا نہایت تیزی سے امرو کی طرف لپکا، مگر امرو کسی تیز رفتار پرندے کی طرح ہوا میں اسے غچہ دیتے ہوئے ایک طرف ہو گیا۔ ادھر نیلے جانگیے والے دیو نے خود کو سنبھالا ہی تھا
کہ بھورے جانگے والا دیو تیز رفتاری سے اڑتا ہوا اسے جا ٹکرایا۔ وہ نیلے جانگے والے دیو سے اس زور سے ٹکرایا تھا کہ نیلے جانگے والے دیو کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی۔ بھورے جانگے والے دیو کا خنجر نیلے جانگے والے دیو کے عین سینے میں اتر گیا تھا۔ نیلے جانگے والے دیو کے سینے سے خون فوارے کی طرح اچھلنے لگا اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا زوردار دھماکے سے نیچے جا گرا اور چند لمحے بری طرح سے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہو گیا تھا کہ بھورے جانگے والا دیو اور اباتا دیو دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ بہت خوب امرو عیار، اب کسی طرح بھورے جانگے والے دیو کا سر توڑ دو، جیسے ہی اس کا سر ٹوٹے گا یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اچانک مٹاشو بنے کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی، یہ تم نے کیا کر دیا ہے زموگا دیو؟ تم نے ڈامو دیو کو ہلاک کر دیا ہے۔ نیچے کھڑے اباتا دیو نے گرجتے ہوئے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی آقا، یہ اچانک میرے سامنے آ گیا تھا۔ بھورے جانگے والے زموگا دیو نے پلٹ کر خوب بری نظروں سے اباتا دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے امرو نے ہاتھ پھیلائے اور کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا زموگا دیو کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر زموگا دیو کو غصہ آ گیا۔ وہ تیش کے عالم میں ایک بار پھر امرو کی طرف جھپٹا، مگر امرو فوراً دوسری طرف غوطہ لگا گیا اور زموگا دیو اپنی جھونک میں اس کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ ایک تو زموگا دیو کا ساتھی اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا، دوسرا اباتا دیو اس پر غضبناک ہو رہا تھا، جس سے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ نہایت غصیلے اور خوفناک انداز میں امرو عیار پر حملے کرنے لگا۔ امرو ہوا میں اسے چکر پر چکر دیتے ہوئے اڑا تھا۔ وہ کبھی زموگا دیو کے اوپر سے دائیں کر کے گزر جاتا، کبھی اس کے نیچے سے اور کبھی اس کے دائیں بائیں سے۔ زموگا دیو بار بار گرجتا ہوا اس پر جھپٹ رہا تھا، مگر امرو کسی طرح سے اس کے قابو میں ہی نہ آ رہا تھا۔ پھر اچانک امرو نے زمین سے کچھ اوپر رہ کر تیزی سے پہاڑیوں کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ زموگا دیو پکڑو، اس کے پیچھے جاؤ، وہ بھاگ رہا ہے، اباتا دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ تو زموگا دیو برق رفتاری سے اڑتا ہوا امرو کے پیچھے جانے لگا۔ امرو تیزی سے اڑتا ہوا پہاڑیوں کی طرف بھی جا رہا تھا اور پلٹ پلٹ کر زموگا دیو کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، جو خنجر لہراتا ہوا اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اڑتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ پہاڑیاں قریب آ رہی تھیں۔ امرو سیدھا ایک سنگلاخ چٹانوں والی پہاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ پہاڑی خاصی اونچی تھی۔ امرو جس تیزی سے پہاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس پہاڑی سے جا ٹکرائے گا۔ زموگا دیو اپنی رفتار بڑھاتا ہوا اس کے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ ایک طرف پہاڑی تھی جس کی طرف امرو خود جا رہا تھا اور دوسری طرف اس کے پیچھے زموگا دیو تھا جو تیزی سے اڑتا ہوا امرو کے بالکل پاس آتا جا رہا تھا۔ پھر اس پہاڑی کا فاصلہ بے حد کم رہ گیا۔ یہ دیکھ کر زموگا دیو کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اب تم نہیں بچ سکو گے آدمزاد، تمہاری موت یقینی ہے، زموگا دیو نے گرج کر کہا۔ امرو پہاڑی سے نکلی ہوئی ایک نوکیلی چٹان کی طرف جا رہا تھا اور وہ نوکیلی چٹان تیزی سے اس کے نزدیک آتی جا رہی تھی، اور نزدیک اور نزدیک، اور پھر دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فضا ایک تیز اور دردناک چیخ سے گونج اٹھی۔ نوکیلی چٹان کا فاصلہ جب چند فٹ رہ گیا تو امرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے خود کو اوپر اٹھا لیا اور کسی تیز رفتار پرندے کی طرح پہاڑی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ وہ تو اوپر اٹھ گیا تھا، مگر اس کے پیچھے جو زموگا دیو آ رہا تھا وہ نوکیلی چٹان کو دیکھ کر کسی بھی طرح خود کو روک نہ سکا تھا، اور پھر اس کا سر زوردار دھماکے سے اس چٹان کی نوک سے ٹکرا گیا۔ چٹان سے ٹکراتے ہی اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور اس کے حلق سے نکلنے والی دردناک چیخ فضا میں گونج اٹھی تھی اور اس کا دھڑ چٹانوں سے ٹکراتا ہوا نیچے گرتا چلا گیا۔ امرو پہاڑی کے ساتھ ساتھ اڑتا ہوا چوٹی تک آیا اور پھر پلٹ کر واپس میدان کی طرف اڑنے لگا۔ اپنے دوسرے غلام دیو کو اس طرح ہلاک ہوتے دیکھ کر اباتا دیو کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ امرو اڑتا ہوا آیا اور اباتا دیو کے کچھ فاصلے پر زمین پر اتر گیا۔ تمہارے دونوں غلام دیو ہلاک ہو چکے ہیں اباتا دیو، اب تم اکیلے رہ گئے ہو۔ امرو نے اباتا دیو سے مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اباتا دیو نے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام امرو عیار ہے اور میں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ہلاک کرنے؟ کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم شیطان کے پیروکار ہو اباتا دیو، اور تم نے کاشالہ جیسی شیطانی جادوگرنی سے مل کر نیل وادی کی شہزادی شمرانہ کے خلاف جو سازش کی ہے، میں تم سے اس کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ امرو نے کہا، او اس کا مطلب ہے میری ہلاکت کے لیے تمہیں شہزادی شمرانہ پری نے بھیجا ہے؟ اباتا دیو نے کہا، ہاں، میں تمہارے غلام دیووں کو ہلاک کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ تمہیں ہلاک کرنے کے بعد میں کاشالہ جادوگرنی کو بھی ہلاک کرنے جاؤں گا۔ میں شیطان کے پیروکاروں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ ایک بار میں جو ٹھان لیتا ہوں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا
جب تک کہ میں اپنا مقصد پورا نہ کر لوں۔ امرو نے اسے زہریلی نظروں سے گھورتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا تم جادوگر ہو؟ اباتا دیو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے گھور کر پوچھا۔ نہیں، اگر میں جادوگر ہوتا تو جادوگروں اور جادوگرنیوں سے نفرت کیوں کرتا؟ امرو نے کہا، بہرحال تم جو کوئی بھی ہو، تم میری طاقتوں سے واقف نہیں ہو۔ میری طاقتوں کے سامنے تم ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ میرے غلام دیو نے ہوا میں رہ کر تم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہوا میں دیووں کی طاقتیں آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہیں۔ تم نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر ان دونوں کو ہلاک کیا ہے، مگر میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اچھا کیا جو تم خود ہی نیچے آ گئے ہو۔ میں آدم خور دیو ہوں۔ میں چند ہی لمحوں میں تمہیں پیس کر رکھ دوں گا اور تمہاری لاش کا قیمہ بنا کر کھا جاؤں گا۔ اباتا دیو نے غصے میں آتے ہوئے کہا، امرو عیار، جب یہ زمین سے نکل کر باہر آ رہا تھا تو اچانک ایک نوکیلا پتھر اس کی بائیں آنکھ کے نیچے لگ گیا تھا، جہاں سے خون رس رہا ہے۔ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس زخم پر زیادہ سے زیادہ حملے کرنا۔ جیسے ہی تم اس کے زخم پر 7 ضربے لگاؤ گے، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ امرو نے اپنے کان کے قریب اچانک مٹاشو بونے کی آواز سنی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اباتا دیو کی بائیں آنکھ کے نیچے واقعی ایک چھوٹا سا زخم تھا، جہاں سے خون کے قطرے رس رہے تھے۔ اباتا دیو امرو کو سرخ سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور پوری قوت سے امرو پر حملہ کر دیا۔ اس نے دوڑتے ہوئے امرو کو ہاتھ پھیلا کر گرفت میں لینے کی کوشش کی تھی، مگر امرو اس کے حملے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی اباتا دیو نے اس کے نزدیک پہنچ کر دونوں ہاتھوں سے اسے گرفت میں لینے کی کوشش کی، امرو فوراً نیچے جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ اباتا دیو کچھ سمجھتا، امرو اس کی کھلی ہوئی ٹانگوں سے گزر کر اس کے عقب میں آ گیا۔ دوسرے لمحے امرو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کی ایک زوردار ٹانگ اباتا دیو کی پشت پر پڑی۔ اباتا دیو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر منہ کے بل نیچے جا گرا۔ اس نے بروقت اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے تھے، ورنہ سخت زمین سے ٹکرا کر اس کا چہرہ اور زخمی ہو جاتا۔ زمین پر گرتے ہی اباتا دیو نے ایک زوردار چنگاڑ ماری اور اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور پھر پلٹ کر انتہائی غضبناک نظروں سے امرو کو گھورنے لگا۔ زمین چاٹ کر اٹھے ہو، کیسا لگا مٹی کا ذائقہ؟ مزہ آیا یا نہیں؟ امرو نے اسے تاؤ دلاتے ہوئے کہا، مزہ تو میں تمہیں چکھاؤں گا آدم زاد۔ تم نے اباتا دیو کو للکارا ہے، اور اباتا دیو 10 دیووں پر باری ہے۔ تمہاری میرے سامنے اوقات ہی کیا ہے؟ میں تمہیں کسی چونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ اباتا دیو نے گرجدار لہجے میں کہا اور زمین پر زور زور سے پاؤں مارتا ہوا امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ امرو کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک کسی جنگلی بھینسے کی طرح امرو پر حملہ کر دیا۔ امرو اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ اگر اسے اپنی جگہ سے ہٹنے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اباتا دیو کا بھاری بھرکم مکہ یقیناً اس کے سر پر پڑتا، اور اس کا سر کسی ناریل کی طرح پھٹ کر ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اپنا دوسرا وار خالی جاتے دیکھ کر اباتا دیو اور زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے سیدھے ہو کر اپنا سر اٹھایا اور پھر جنگل کے کسی وحشی بن مانس کی طرح مکے اپنے سینے پر مار مار کر گرجنے لگا۔ یہ اس کے غصے کی انتہا تھی۔ بن مانس جب بھی وحشت اور درندگی پر آتا تھا تو وہ اسی طرح سینوں کو بھی کرتے ہوئے دھاڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اباتا دیو کا حال بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک آدم ذات جس نے اس کے 2 طاقتور غلام دیووں کو خالی ہاتھوں ہلاک کر دیا تھا، وہ 2 بار اس کے حملوں سے بھی بچ گیا تھا، جس پر اباتا دیو کا غصہ فطری بات تھی۔ وہ چند لمحے اسی طرح سینے پر مکے مار مار کر دھاڑتا رہا۔ پھر اس نے اچھل کر ایک بار پھر امرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی اچھل کر امرو کی طرف بڑھا، امرو نے بھی اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اباتا دیو نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ مار کر اسے ہوا میں پکڑنے کی کوشش کی، مگر امرو نے تیزی سے اپنا جسم موڑا اور کلا بازی کھانے والے انداز میں اباتا دیو کے چہرے کے پاس آ گیا، اور پھر اس کا ایک زوردار مکہ اباتا دیو کے عین اس زخم پر لگا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ جیسے ہی امرو نے اس کے منہ پر موجود زخم پر مکہ مارا، اباتا دیو کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ لہراتا ہوا پہلو کے بل گر گیا، اور اس کا زخم پہلے سے بڑا ہو گیا تھا اور خون بھی تیزی سے نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ امرو اس پر حملہ کر کے کلا بازی کھاتا ہوا جیسے ہی زمین پر آیا، اس نے ایک اور کلا بازی کھائی اور گھومتا ہوا اباتا دیو کے سر کے پاس آ گیا۔ اباتا دیو نے تیزی سے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے امرو کی ٹانگ حرکت میں آئی اور اباتا دیو ایک بار پھر درد کی شدت سے چیخ اٹھا۔ امرو نے اس کے زخم پر ایک اور ضرب لگا دی تھی۔ امرو نے تیسری بار اس کے منہ پر لات مارنی چاہی تو اباتا دیو نے ہاتھ مار کر اسے دور پھینک دیا۔ ٹھوس زمین پر گر کر امرو کو ایک لمحے کے لیے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ دیو کا ہاتھ بھی بے حد بھاری تھا۔ ایک لمحے کے لیے امرو سمجھ نہ سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ سوچ کر اٹھا تھا کہ اگر وہ اسی طرح پڑا رہا تو اباتا دیو کسی بھی لمحے اٹھ کر اس پر حملہ کر دے گا۔
اور اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ واقعی اس تنک منک سے امرو عیار کو پیس کر رکھ دیتا۔ امرو کے اٹھتے ہی اباتا دیو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ اب خون سے بھر گیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ بھیانک اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہی تیزی سے امرو پر چھلانگ لگا دی۔ امرو پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اباتا دیو نے اپنا رخ بدلا اور پھر اڑتا ہوا امرو پر آیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ امرو پر گر کر اسے واقعی اپنے بوجھ تلے پیس دے گا، مگر امرو بھی ہوشیار تھا۔ وہ بلا اس کے داؤ میں کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے ایک ٹانگ پر گھومتے ہوئے نہ صرف اپنا بچاؤ کیا بلکہ اسے اباتا دیو کے چہرے کے زخم پر ایک اور مکہ مارنے کا موقع مل گیا۔ اس کا مکہ کھا کر اباتا دیو کسی پھرکی کی طرح گھومتا ہوا دور جا گرا اور اس بری طرح سے تڑپنے لگا جیسے کٹا ہوا بکرا تڑپتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور اس کے زخم سے نکلنے والا خون اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے نکل نکل کر باہر آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسی طرح تڑپ رہا اور پھر کراہتا ہوا دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے آدم زاد، اب تمہاری موت میرے ہاتھوں یقینی ہے، اباتا دیو نے لڑکھڑاتے ہوئے بڑے غضبناک لہجے میں کہا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اس طرح اپنی طرف آتے دیکھ کر امرو الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اباتا دیو اب بے حد غضبناک ہو گیا ہے۔ امرو عیار، میں تمہارے جسم میں اس جیسی طاقت بھر رہا ہوں، اس کا مقابلہ کرو۔ اچانک امرو نے مٹاشو بونے کی آواز سنی، ساتھ ہی اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ اسے اپنے دائیں کان کے پیچھے گردن پر کانٹا سا چبھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی گردن پر آ گیا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کی انگلیوں پر خون تھا۔ خون اس کی گردن سے اس جگہ سے نکلا تھا جہاں اس نے کانٹے کی چبھن محسوس کی تھی۔ دوسرے لمحے اسے اپنے جسم میں بے پناہ توانائی سی بڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا جسم چٹانوں کی طرح مضبوط اور سخت ہوتا جا رہا ہو۔ اسی لمحے اباتا دیو نے منہ کھول کر خوفناک انداز میں دھاڑ ماری اور اچھل کر امرو کے قریب آ گیا۔ اس نے ہاتھ گھما کر امرو کے منہ پر مکہ مارنے کی کوشش کی، مگر امرو فوراً گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ اباتا دیو کا مکہ امرو کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اسی لمحے امرو کا بھرپور مکہ اباتا دیو کے پیٹ میں لگا۔ اباتا دیو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھلا اور پھر اڑتا ہوا پشت کے بل دور جا گرا۔ امرو نے کسی ربڑ کی گیند کی طرح اسے دور اچھال لیا تھا۔ اباتا دیو دھماکے سے گرا اور پھر بری طرح تڑپنے لگا۔ بہت خوب مٹاشو بنے، تم نے میرے جسم میں طاقت بھر کر مجھے بھی طاقتور دیو جیسا بنا دیا ہے۔ اب دیکھو میں اس اباتا دیو کا کیسا حشر کرتا ہوں۔ امرو نے خوش ہو کر کہا اور پھر وہ چھلانگیں مارتا ہوا اباتا دیو کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ اباتا دیو جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر فوراً سنبھل گیا اور پھر ان دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب اباتا دیو بھی امرو کو لاتیں اور گھونسے مار رہا تھا، مگر اس کی لاتوں اور گھونسوں کا امرو پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ امرو کے جوابی گھونسوں سے البتہ اباتا دیو اچھل اچھل کر یوں دور جا گرتا تھا جیسے امرو دیو ہو، اور اس کے مقابلے میں اباتا دیو ایک معمولی آدمزاد۔ اباتا دیو نے تیش میں آ کر پہاڑی کے پاس جا کر امرو پر بڑی بڑی چٹانیں پھینکنا شروع کر دی، مگر امرو چھلانگیں لگا کر ان چٹانوں سے خود کو بچا رہا تھا۔ اور پھر اس نے اباتا دیو کے قریب جا کر یکے بعد دیکھے اس کے منہ کے زخم پر مکے مار دیے۔ اباتا دیو اڑتا ہوا کمر کے بل پہاڑی سے ٹکرایا اور پھر گھسڑتا ہوا نیچے آ گرا۔ اسی لمحے امرو چھلانگ لگا کر اس کے قریب آ گیا اور پھر اس نے وقت ضائع کیے بغیر ایک بار پھر اس کے زخم پر لات مار دی۔ اب تو اباتا دیو اس بری طرح سے چیخنا اور تڑپنا شروع ہو گیا تھا جیسے سچ مچ اس کی جان نکل رہی ہو۔ بس امرو یار، ایک آخری وار، اس کے بعد اباتا دیو ہلاک ہو جائے گا۔ مٹاشو بونے نے اچانک امرو یار کے سامنے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اباتا دیو نے ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر امرو کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر امرو فوراً اچھلا اور وہ پیروں کے بل پوری قوت سے اباتا دیو کے چہرے پر آ گرا اور اس کا ایک پیر اباتا دیو کی ناک پر اور دوسرا ٹھیک زخم پر پڑا تھا۔ اباتا دیو کی نہ صرف ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی بلکہ زخم پر پڑنے والی پیر کی ضرب نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ امرو اس کے چہرے سے چھلانگ لگا کر زمین پر آ گیا۔ اباتا دیو کی دردناک اور تیز چیخیں جزیرے میں اس بری طرح سے گونج رہی تھیں جیسے وہاں چیخوں کا طوفان آ گیا ہو۔ اس کے چہرے کا زخم گال تک پھیل گیا تھا جہاں سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اباتا دیو زخم پر دونوں ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب بھلا خون کیسے رک سکتا تھا؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا اور پھر گر پڑتا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح تڑپتا رہا، پھر اس کی چیخیں دم توڑتی چلی گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو کر ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ہلاک ہوا اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ آگ نے لمحوں میں اس کے جسم میں پھیل کر اسے جلانا شروع کر دیا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہاں اباتا دیو کی جگہ اس کی کوئلہ بنی لاش نظر آ رہی تھی جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔
بہت خوب امرو عیار، بہت خوب۔ تم نے بڑی بہادری اور جرت مندی سے اس طاقتور دیو اور اس کے غلام دیووں کا مقابلہ کیا ہے۔ آج تم نے ان تینوں سے خالی ہاتھوں لڑ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف اپنی ذنبیل اور کراماتی چیزوں پر بھروسہ کر کے اپنی طاقت کا رعب نہیں جماتے، بلکہ تم واقعی بہادر ہو، ایک ایسا بہادر انسان جو خالی ہاتھوں بھی دیووں سے لڑ سکتا ہے۔ مٹاشو بونے نے امرو کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو امرو کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے مٹاشو بونے، تم نے کانٹا چبو کر میرے جسم میں اتنی طاقت بھر دی تھی کہ خود کو میں دیو سمجھنے لگا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اباتا دیو دیو نہ ہو بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو جسے میں اٹھا کر پٹک سکتا ہوں۔ امرو نے کہا میں نے تمہیں کالاکا درخت کا ایک کانٹا چبو دیا تھا امرو عیار، اس درخت میں واقعی بے پناہ طاقت ہے۔ اس دیو کا کانٹا اگر کسی عام انسان کو بھی چبھ جائے تو کچھ دیر کے لیے اس میں واقعی دیووں جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ درخت افریقہ کے گھنے جنگلوں میں موجود ہیں۔ میں تمہیں اباتا دیو سے لڑتا دیکھ کر وہاں گیا تھا اور لمحوں میں کانٹا لے کر واپس آ گیا تھا، کیونکہ اباتا دیو کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ جادوگر دیو تھا، مجھے فکر تھی کہ کہیں یہ تم پر جادوئی وار نہ کرنا شروع کر دے، اسی لیے میں نے تمہیں وہ کانٹا چبو دیا تھا تاکہ تم میں طاقت آ جائے اور تم جلد از جلد اس دیو کو ہلاک کر سکو۔ مٹاشو بونے نے کہا تم مجھے کالاکا درخت کا کانٹا نہ بھی چبوتے میں تب بھی اسے ہلاک کر دیتا۔ آخر میں امرو عیار ہوں، عیار زماں، موت جادوگراں اور برق رواں۔ میرے جیسے عیار اور پھرتیلے امرو عیار کے سامنے بھلا کوئی جن یا دیو کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ امرو نے چڑی کی طرح سینہ پھلاتے ہوئے کہا تو مٹاشو بونا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہرحال ایک مرحلہ تو ختم ہوا، اب ہمیں کاشالا جادوگرنی کو ہلاک کرنا ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ مٹاشو بونے نے سنجیدہ ہو کر کہا بالکل، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ امرو نے کہا کاشالا جادوگرنی جن خطرناک جنگلوں میں رہتی ہے، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ جنگلوں کے خطرات سے گزر کر تمہیں کاشالا جادوگرنی تک پہنچنا ہے۔ میں ہر مرحلے میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا، مگر کاشالا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی امرو عیار۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے تمہیں اپنی عیاری سے کام لینا ہوگا۔ سب سے پہلے کسی طرح تمہیں اس سے شہزادی شمرانہ پری کا بکلا حاصل کرنا ہوگا۔ وہ بکلا تم اس سے زبردستی حاصل نہیں کر سکتے، تمہیں عیاری سے کام لینا ہوگا۔ اور کاشالا جادوگرنی کے پاس ایک سیاہ دستے والا خنجر ہے، وہ خنجر سامری جادوگر کا خنجر ہے۔ کاشالا جادوگرنی اسی خنجر سے ہلاک ہو سکتی ہے، اس خنجر کے علاوہ اس پر کسی دوسرے ہتھیار کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور امرو عیار کاشالا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سیاہ دستے والا سامری خنجر خود اپنی مرضی سے تمہیں دے۔ مٹاشو بونے نے کہا او، یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ امرو نے کہا میں چاہتا تھا کہ تم پہلے اباتا دیو اور اس کے غلام دیووں کو ہلاک کر دو، پھر میں تمہیں کاشالا جادوگرنی کے بارے میں بتاؤں گا۔ مٹاشو بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو چند لمحے اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے زور سے سر جھٹک دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے ان جنگلوں تک پہنچا دو، پھر دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ امرو نے کہا تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ اگر ان اڑنے والی جوتیوں کی تم نے مدد لی تو تیز رفتاری سے اڑتے ہوئے بھی اس جنگل میں پہنچتے پہنچتے تمہیں کئی ماہ لگ جائیں گے۔ مٹاشو بونے نے کہا، اور اس کے کہنے پر امرو نے آنکھیں موند لی۔ جنگل واقعی بے حد گھنا اور تاریک تھا، کہیں کہیں سے ہلکی ہلکی روشنی درختوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی، ورنہ یوں لگتا تھا جیسے وہاں ہر وقت اندھیرا ہی چھایا رہتا ہو۔ مٹاشو بونے نے پلک جھپکتے ہی امرو کو سرخ وادی سے نکال کر اس تاریک جنگل میں پہنچا دیا تھا، اور امرو درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مٹاشو بونا غیبی حالت میں اس کے ساتھ تھا۔ اس نے دیو کے مقابلے کے لیے امرو کی گردن میں جو کانٹا چبویا تھا اس کا اثر ابھی باقی تھا، اور یہ اسی کانٹے کا ہی اثر تھا کہ امرو اس تاریکی میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اندھیرے کی بجائے دن کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہو۔ جنگل کی زمین گھنی اور کانٹوں والی جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف سے جنگلی درندوں کی تیز اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جنہیں سن کر امرو عیار دل ہی دل میں خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ درختوں کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ درختوں کی شاخوں پر لپٹے ہوئے سبز اور دوسرے رنگوں کے رینگتے ہوئے سانپ بھی دیکھ رہا تھا، جو پھن پھیلا کر اچانک زوردار آواز میں پھنکارتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے، مگر امرو ادھر ادھر اچھل کر ان سے خود کو بچا رہا تھا۔ خودرو جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے بھی وہ بے حد احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ مٹاشو بونے نے اسے بتایا تھا کہ ان میں بعض ایسی جھاڑیاں ہیں جو بے حد زہریلی ہیں، ان جھاڑیوں کا اگر ایک کانٹا بھی لگ گیا تو وہ اسی لمحے ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تو شکر تھا
کہ جھاڑیاں زمین پر ہر جگہ نہیں اگی ہوئی تھیں، وہ فاصلے فاصلے پر تھیں اور ان کے درمیان آڑے ترچھے راستے بنے ہوئے تھے۔ امرو آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک جھاڑی سے سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا ناگ نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ ناگ دیکھ کر امرو ٹھڑک گیا۔ ناگ اس کے سامنے یکلخت پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف گول گول اور چمکیلی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ارے باپ رے، یہ خوفناک ناگ تو میرے راستے میں آ گیا ہے، مٹاشو بونے، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو؟ امرو نے ناگ پر نظریں گاڑتے ہوئے مٹاشو بونے سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن جواب میں مٹاشو بونے کی آواز سنائی نہ دی۔ تو تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تم میرے ساتھ ہی ہو نا؟ امرو نے کہا، مگر مٹاشو بونے کی پھر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ پن اٹھائے زور زور سے پھنکار رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو مٹاشو بونے سے پھر کچھ اور کہتا، اچانک سیاہ ناگ اپنی جگہ سے اچھلا اور اڑتا ہوا امرو کی طرف پڑا۔ یہ ناگ انتہائی زہریلا تھا۔ وہ اس قدر تیزی سے اچھل کر امرو پر حملہ ور ہوا کہ امرو عیار کو اور تو کچھ نہ سوجا۔ وہ بوکھلا کر فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ اس کا یہ نیچے بیٹھنا ہی اس کی جان بچا گیا، ورنہ ناگ اس کی عین پیشانی پر ڈس لیتا اور شاید اس کے خطرناک زہر سے امرو لمحوں میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کے نیچے بیٹھتے ہی سیاہ ناگ اس کے اوپر سے گزرتا ہوا عقب میں موجود کانٹوں والی جھاڑیوں پر جا گرا۔ دوسرے لمحے وہ کانٹوں والی جھاڑیوں میں الجھ کر زور زور سے پھنکارنے لگا۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا تو ناگ کے جسم میں سینکڑوں کانٹے گھسے ہوئے تھے اور سیاہ ناگ ان کانٹوں سے جان چھڑانے کے لیے خوفناک انداز میں پھنکارتے ہوئے تڑپ رہا تھا۔ وہ جس قدر تڑپ رہا تھا، کانٹے اتنے ہی زیادہ اس کے جسم میں چبھ رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ناگ ان جھاڑیوں پر ہی ساکت ہو گیا۔ خدا کی پناہ، اگر یہ ناگ مجھے کاٹ لیتا تو؟ امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مٹاشو بونے، کہاں ہو تم؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم ہر لمحے میرے ساتھ رہو گے، کہاں ہو تم؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اب بھی مٹاشو بونے نے کوئی جواب نہ دیا تو امرو پریشان ہو گیا۔ یہ بدبخت نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میرے پاس تو کوئی خنجر بھی نہیں ہے اور یہ جنگل خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ اگر مٹاشو بونا بھی میری مدد کے لیے نہ آیا تو میں کیا کروں گا؟ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے زور زور سے مٹاشو بونے کو آوازیں دینا شروع کر دی، مگر مٹاشو بونا اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے اس خوفناک جنگل میں موت کے حوالے کر کے خود واپس چلا گیا ہو۔ حالانکہ جنگل میں لا کر وہ غیبی حالت میں کافی دیر تک اسے باتیں کرتا رہا تھا۔ نہ جانے یہ مٹاشو بونا کہاں مر گیا ہے۔ امرو نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے اسے ایک طرف سے کسی شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ دھاڑ سن کر امرو بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ شیر اس کے کچھ فاصلے پر ہی لمبی لمبی جھاڑی کے پیچھے موجود ہے۔ وہ خوف بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اسے ایک جگہ جھاڑیاں ہلتی ہوئی نظر آئیں تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ دوسرے لمحے وہ مڑا اور تیزی سے بھاگ اٹھا۔ اس کے بھاگنے کی دیر تھی کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کا جسیم شیر نکلا، اور پھر وہ بھاگتے ہوئے امرو عیار کو دیکھ کر زور زور سے دھاڑتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا اور پھر شیر پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ شیر دھاڑتا ہوا تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ امرو نے اپنی رفتار اور زیادہ تیز کر دی۔ وہ جھاڑیوں کے درمیان بنے راستوں پر دوڑ رہا تھا، مگر بھلا وہ ایک شیر کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ شیر 2-3 چھلانگوں میں ہی اس کے عین سر پر پہنچ گیا، اور پھر اس نے ایک اور اونچی چھلانگ لگائی۔ اس بار اس کی چھلانگ امرو کے لیے تھی۔ وہ امرو پر گرتا اور امرو اس کے منوں بوجھ تلے آ جاتا، اور سیاہ شیر تیز اور نوکیلے پنجوں سے لمحوں میں اسے ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ شیر اڑتا ہوا امرو سے ٹکرانے ہی لگا تھا کہ یکلخت اس کے جسم سے ایک شعلہ سا آ کر ٹکرایا۔ دوسرے لمحے شیر یوں راکھ بن کر گرتا چلا گیا جیسے وہ گوشت پوش کی بجائے ایسا خشک پتا ہو جسے آگ لمحوں میں جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ شیر کے اس طرح راکھ بننے کی امرو کو کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا بھاگا جا رہا تھا۔ شیر کے راکھ بنتے ہی وہاں موجود بے شمار جھاڑیاں ہلنے لگیں، اور پھر اچانک ان جھاڑیوں میں سے کئی شیر، بھیڑیے اور دوسرے خطرناک درندے نکل آئے۔ سامنے سے امرو نے 3 بڑے بڑے اور طاقتور سیاہ بن مانسوں کو آتے دیکھا تو وہ بوکھلا کر تیزی سے دائیں طرف مڑ گیا۔ اس طرف 2 چیتے اور 3 شیر تھے۔ امرو بوکھلا کر تیسری طرف پلٹا اور وہ بھاگتا ہوا کچھ ہی آگے گیا ہوگا کہ اچانک اس کے سامنے 4 بڑے بڑے بھیڑیے آ کے امرو نے فوراً چھلانگ لگائی اور ایک جھاڑی کے اوپر سے اڑتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ اس طرف جھاڑیاں سیدھی جا رہی تھیں اور ان کے درمیان راستہ تھا۔ امرو بجلی کی سی تیزی سے اس راستے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ شیر، بن مانس، بھیڑیے اور دوسرے بہت سے خطرناک جانور اس کے پیچھے لپکے۔ امرو ان کے دھاڑنے، چنگاڑنے اور غرانے کی آوازیں صاف سن رہا تھا، اور اسے وہ سب جانور اپنے پیچھے آتے محسوس ہو رہے تھے۔ مٹاشو بونے، مجھ پر درندوں نے حملہ کر دیا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ورنہ یہ میرے ٹکڑے اڑا دیں گے۔
अमरू ने भागते हुए अलग के बल चीखते हुए कहा, मगर मटाशू बने की कोई आवाज उसे सुनाई न दी। तो अमरू खौफ से लरस कर रह गया। इधर दरिंदे छलांगे मार मार कर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो दरिंदा उछलकर अमरू के करीब जाता एक शोला सा चमकता और वह दरिंदा वहीं राख बनकर गिर जाता। अमरू को मटाशू की कोई आवाज सुनाई न दे रही थी। वह मुसलसल भागा चला जा रहा था। दरिंदे जल जल कर राख होते जा रहे थे, मगर जंगल शायद इन खूनख्वार दरिंदों से भरा हुआ था। एक दरिंदा जलकर राख बनता तो अचानक झाड़ियों और दरख्तों के पीछे से दरिंदों के जल जल कर राख बनने का अमरू को कुछ पता न था। वह मुसलसल भागा जा रहा था। एक चीता तो बिल्कुल अमरू के सामने दरख्त के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया था। उसे देखकर अमरू ने रुकने की बजाय और तेजी से उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। और फिर इससे पहले कि चीता उस पर हमला करता, भागते भागते अमरू ने एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई और तकरीबन उड़ता हुआ उस चीते के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ आ गया। दूसरे लम्हे अमरू को यूं महसूस हुआ जैसे वो ठोस जमीन की बजाय किसी दलदल में आ गिरा हो। और हुआ भी यही था। झाड़ियों के दरमियान खुशक पत्तों में छिपी हुई वहां एक दलदल थी। अमरू भागता हुआ छलांग लगाकर सीधा उसमें जा गिरा था। दलदल में गिरते ही अमरू के औसान खता हो गए। वह कमर तक दलदल में था। वो खौफ भरे अंदाज में हाथ पांव मारने लगा। तेजी से हाथ पैर चलाने से दलदल उसे और तेजी से नीचे खींचने लगी। उसी लम्हे अमरू ने दलदल के गिर्द कई दरिंदों को आकर रुकते देखा जो उसके ताकुब में आ रहे थे। फिर उसने दलदल के चारों तरफ उन दरिंदों को घूमते देखा। वो पहले ही मौत के मुंह में था। दलदल तेजी से उसे नीचे खींच रही थी। दलदल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता न था। अगर वो किसी तरह दलदल से निकल भी जाता तो दलदल के बाहर भी हर तरफ मौत थी। वहां मौजूद 20 दरिंदे उस पर झपट पड़ते और लम्हों में उसके टुकड़े उड़ा देते। अब मौत जैसे वाकई अमरू के सर पर नाच रही थी। वो अपनी जंबील की भी मदद नहीं ले सकता था। जिस मटाशू बोने के भरोसे पर वो यहाँ आया था वो भी न जाने कहाँ मर गया था। अमरू ने खुद को इससे पहले इस कदर बेबस और लाचार कभी महसूस नहीं किया था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसकी मौत का वक्त आ गया हो, कतई और यकीनी मौत जिससे वह नहीं बच सकता था। उसने बेबसी और लाचारी से आंखें बंद कर लीं। दरिंदे दलदल के किनारे पर बुरी तरह धाड़ और गुर्रा रहे थे और दलदल उसे नीचे ही नीचे खींचती जा रही थी। अमरू अब गर्दन तक दलदल में धंस चुका था। बस चंद लम्हों की बात थी और फिर अमरू हमेशा हमेशा के लिए उस दलदल में गर्क हो जाता। इससे पहले कि अमरू मुकम्मल तौर पर दलदल में डूब जाता, अचानक अमरू को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन आहनी शिकंजे में जकड़ ली हो। दूसरे लम्हे उसे एक जोरदार झटका लगा और वह दलदल से निकलता चला गया। और फिर दलदल से निकलकर वो ठोस जमीन पर आ गिरा। ठोस जमीन पर वो इस बुरी तरह से गिरा था कि उसकी हड्डियां तक कड़कड़ा उठी थी और दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसने आंखें खोल दी थी। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। ये कैसे हो गया? वो दलदल, वो दरिंदे, मैं दलदल से निकलकर यहाँ कैसे आ गया? अमरू ने खुद को संभालते हुए कहा और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। लेकिन उसे भला अंधेरे में क्या नजर आ सकता था? मटाशू बने, कहाँ हो तुम? क्या तुमने मुझे उस दलदल से निकाला है? अमरू ने ऊंची आवाज में कहा, मगर मटाशू बोने ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। अमरू की गर्दन से शिकंजा हट चुका था, मगर उस शिकंजे की गिरफ्त का एहसास उसे बदस्तूर हो रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया और मुसलसल मटाशू बोने को आवाजें देने लगा। हैरत है, अगर मटाशू बोना मेरी मदद कर रहा है, उसने मुझे दलदल और खूनख्वार दरिंदों से बचाया है, तो वो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? अमरू ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उसे अपने इर्द गिर्द सरसराहट का एहसास हुआ। वो बौखलाकर इधर उधर देखने लगा, मगर घुप अंधेरे में उसे कुछ दिखाई न दे रहा था। कौन है यहाँ? अमरू ने खौफजदा लहजे में कहा। सरसराहटों की आवाजें तेज होती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे अमरू के गिर्द सैकड़ों हजारों सांप बिच्छू रेंग रहे हों। दूसरे लम्हे अमरू को अपने पैरों पर बेशुमार नरम नरम सी टांगें चढ़ती हुई महसूस होने लगीं। अमरू के हलक से ना चाहते हुए भी जोरदार चीख निकली और उसने बेहंगम अंदाज में उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसके इर्द गिर्द हजारों की तादाद में स्याह मकड़ियां रेंग रही थीं, जो उसके पैरों पर चढ़ती हुई उसके जिस्म पर आ रही थीं। अमरू उछल उछल कर और चीखते हुए उन मकड़ियों को गिराने की कोशिश कर रहा था, मगर उन मकड़ियों की टांगों पर बारीक बारीक कांटे थे जो उसके लिबास से चिपक गए थे। और फिर उन मकड़ियों ने तेजी से अमरू के जिस्म के गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दिए। दूसरे लम्हे अमरू को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पैरों पर बारीक बारीक मगर बेहद मजबूत रस्सियां सी लिपटती जा रही हों। उसका उछलना कूदना रुक गया था। उसने झुककर हाथ मारकर उन बारीक रस्सियों को तोड़ना चाहा, मगर वो बाल जैसी बारीक रस्सियां थीं जो इस कदर मजबूत थी कि कोशिश के बावजूद अमरू उन्हें ना तोड़ सका। और अमरू का चूंकि उछलना कूदना रुक गया था, इसलिए उसके जिस्म पर और ज्यादा स्याह मकड़ियां आ गई थीं। अमरू बौखलाकर हाथ मार मार कर और उन्हें पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकने लगा
اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان نکل رہا تھا۔ مکڑیاں اس کے جسم کے گرد جالا بن رہی تھیں اور وہ اس قدر تیزی سے اس کے جسم پر جالا لپیٹ رہی تھیں کہ امرو چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس کے گرد سفید دھاگا سا لپٹتا جا رہا تھا جس سے اس کی دونوں ٹانگیں دونوں ہاتھ تک بندھے گئے تھے اور وہ زیادہ دیر اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا اور دھڑام سے نیچے آ گرا۔ اس کے نیچے گرنے کی دیر تھی کہ مکڑیاں جیسے سینکڑوں کی تعداد میں اس کے جسم پر چڑھ گئیں اور پھر امرو ان کے باریک باریک جالے میں پوری طرح سے جکڑتا چلا گیا۔ دلدل اور خونخوار جانوروں سے تو کسی نے اسے بچا لیا تھا، مگر اب وہ اس رینگتی ہوئی موت کا شکار ہونے جا رہا تھا۔ رینگتی ہوئی سیاہ مکڑیوں نے اس کے سارے جسم پر جالا لپیٹ کر اسے قطعی طور پر بے بس کر دیا تھا اور امرو اپنے سارے جسم پر ان کی ٹانگوں کے باریک باریک کانٹے چبھتے محسوس کر رہا تھا۔ لگتا ہے اس جنگل میں میرے ہاتھ سوائے موت کے کچھ نہیں آئے گا، مجھے یہاں بے بسی اور دردناک موت مرنا ہی پڑے گا۔ امرو کے ذہن میں آیا۔ اس کا سارا جسم حتیٰ کہ اس کا منہ بھی سفید جالے میں چھپ گیا تھا، یہاں تک کہ اس جالے میں امرو کو اب اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ امرو ایک بار پھر یقینی موت کا شکار ہونے والا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور پھر اس نے موت کے منہ میں جانے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اب وہ دل میں آیات اور کلمات پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ دلدل اور خونخوار درندوں سے بچ نکلنے کے بعد وہ اب اس سے بھی زیادہ بے بس ہو گیا تھا۔ ان مکڑیوں نے اس کے سارے جسم پر جالا لپیٹ کر اسے ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں جوڑا تھا۔ مٹاشو بونے نے امرو کو جنگل میں موجود ان سیاہ مکڑیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مکڑیاں پہلے اپنے شکار کے جسم کے گرد جالا لپیٹ کر اسے بے بس کرتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے شکار کا دم گھٹ جاتا ہے اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مکڑیاں اطمینان سے اپنے شکار کو کھانا شروع کر دیتی ہیں اور ان کا جالا اس قدر مضبوط ہوتا تھا کہ ہاتھی بھی ان مکڑیوں کے جالے میں جکڑا جائے تو وہ بھی اس جالے کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ اب امرو ان خوفناک مکڑیوں کے جالے میں تھا، وہ ان مکڑیوں کا شکار تھا۔ دم گھٹنے سے امرو نے ہلاک ہو جانا تھا اور اس کے ہلاک ہوتے ہی سیاہ مکڑیاں اسے لمحوں میں چٹ کر جاتی۔ امرو یار کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مکڑیاں بدستور اس کے جسم پر سرسرا رہی تھیں اور امرو کو اپنے دماغ کے پردے پر موت کے بھیانک منظر دکھائی دے رہے تھے جو تیزی سے اس کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ امرو کی آنکھیں بند تھیں، دم گھٹنے کی وجہ سے اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور اس کے ذہن میں جیسے چنگاریاں سی پھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ امرو یار اپنا سانس روک لو جلدی۔ اچانک امرو نے مٹاشو بونے کی چیختی ہوئی آواز سنی۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ یک بارگی امرو کے موت کے اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے دماغ میں جیسے یکلخت تیز روشنی سی بھر گئی۔ موت کے آخری لمحات میں مٹاشو بونے کی آواز نے جیسے اس کے دل و دماغ میں زندگی کی نئی لہریں سی بھر دی تھیں۔ اس کا سارا جسم سنسنا اٹھا تھا، اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے مٹاشو بونا اس کے سر کے بالکل قریب ہو۔ جلدی کرو امرو یار، سانس روکو جلدی۔ مٹاشو بونے کی ایک بار پھر چیختی ہوئی آواز سنائی تھی۔ امرو کا دم پہلے ہی گھٹ رہا تھا، اس نے اپنے ذہن کو سنبھالا اور پھر اس نے اپنا سانس روک لیا۔ جیسے ہی اس نے سانس روکا ایک شعلہ سا چمکا اور اچانک اس کے لباس کو آگ لگ گئی۔ آگ تیزی سے اس کے گرد لپٹے ہوئے جالے کو جلانے لگی۔ امرو یار، میں نے تمہارے لباس کو آگ لگا دی ہے، ہمت کرو، اٹھو اور جس قدر تیز ہو سکے یہاں سے بھاگو۔ مٹاشو بونے نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ آگ نے لمحوں میں اس کے گرد لپٹے جالے کو جلا دیا تھا اور جو مکڑیاں اس کے جسم پر رینگ رہی تھیں وہ اچھل اچھل کر اس آگ سے دور ہٹتی جا رہی تھیں۔ جالے کے جلتے ہی امرو کا جسم آزاد ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پھر اس نے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے ہر طرف زمین پر سیاہ رنگ کی مکڑیاں دکھائی دے رہی تھیں جو اس کے آگ میں لپٹے جسم کو دیکھ کر کائی کی طرح چھڑتی جا رہی تھیں۔ امرو آگ کا شعلہ بنے تیزی سے بھاگا جا رہا تھا، اس آگ کا اس پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے جالے سے آزاد ہوتے ہی سانس لینا شروع کر دیا تھا۔ اور تیز بھاگو امرو یار، اور تیز، میں نے تمہارے جسم پر جو آگ لگائی ہے یہ چند لمحوں تک تم پر کوئی اثر نہیں کرے گی، مگر زیادہ دیر نہیں، یہ آگ تمہیں جلا کر راکھ بھی بنا سکتی ہے، اس لیے جس قدر تیز ہو سکے بھاگو۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور ایک جھیل ہے، فوراً جا کر اس جھیل میں کود جاؤ۔ مٹاشو بونے نے جیسے اس کے کان میں چیختے ہوئے کہا تو امرو یار بوکھلا گیا اور اس نے دوڑنے کی رفتار تیز کر دی۔ وہ بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ آگ نے اسے جلانا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں۔ پھر اچانک اسے کچھ فاصلے پر چمکتا ہوا پانی دکھائی دیا۔ پانی دیکھتے ہی امرو کو جیسے پر لگ گئے، وہ چھلانگیں مارتا ہوا اس طرف جانے لگا اور پھر اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا جھیل میں جا گرا۔ جھیل میں گر کر وہ پانی میں نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا، مگر اس نے بروقت خود کو سنبھال لیا۔ اس نے جھیل میں کودتے ہی ایک بار پھر سانس روک لیا تھا۔ پانی میں گرتے ہی آگ بجھ گئی اور وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا سطح پر آیا اور پھر پانی سے سر باہر نکال کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔
اپنی ناک کی سیدھ میں تیرتے رہو امرو عیار، میں تمہارے ساتھ ہوں، مٹاشو بونے کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے مٹاشو بونے؟ ان جنگلوں میں بھیانک موت بار بار مجھ پر جھپٹ رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر مدد کے لیے تمہیں آوازیں دے رہا تھا، مگر تم میری کسی آواز کا جواب نہیں دے رہے تھے، کیوں؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہی تھا امرو عیار، لیکن تم جنگل کے جس حصے میں تھے میں وہاں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس جنگل میں خوفناک بھوت، بدروہیں اور چڑیلے بھی ہیں۔ مجھے درندوں، دلدلوں، مکڑیوں اور سانپوں سے زیادہ ان بدروہوں، بھوتوں اور چڑیلوں کی فکر تھی۔ اگر انہیں تمہارے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ہر طرف سے تمہیں گھیر لیتی، پھر ان سے میں بھی تمہیں نہیں بچا سکتا تھا۔ اس لیے میں ایک خاص عمل کرتے ہوئے انہیں تم سے دور رکھ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں تم پر بھی نظر رکھ رہا تھا۔ تمہیں دلدل سے بھی میں نے ہی کھینچ کر نکالا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے تمہیں محفوظ مقام پر پھینکا تھا، مگر وہاں بے شمار مکڑیاں تھیں۔ میں تمہیں ان مکڑیوں سے بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر اچانک میں نے اس طرف بے شمار بدروحوں، بھوتوں اور چڑیلوں کو آتے دیکھا۔ مکڑیوں سے زیادہ تمہیں ان سے خطرہ تھا، اس لیے میں انہیں بھگانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ماورائی عمل سے ان سب کو بھگا دیا۔ اتنی دیر میں مکڑیاں اپنے جالے میں تمہیں جکڑ چکی تھیں۔ اس جالے کو آگ کے سوا کسی اور طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے مجبوراً میں نے آگ لگا دی، اور اگر تم بھاگ کر جلد سے جلد اس جھیل میں نہ کود جاتے تو آگ میں جل کر تم بھی ہلاک ہو سکتے تھے۔ مٹاشو بونے کی آواز سنائی دی۔ او، اس لیے تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے؟ امرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، خدا کی پناہ، یہ جنگل تو واقعی بے حد خوفناک ہے۔ ہر طرف سے مجھ پر موت جھپٹ رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اس جنگل میں بھیانک اور یقینی موت کا شکار ہو جاؤں گا۔ جنگل کے درندے، مکڑیاں، سانپ اور بدروہیں مجھے آگے جانے کا موقع ہی نہیں دیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کاشالہ جادوگرنی تک پہنچوں، جنگل میں موجود موت کے بھیانک جبڑے مجھے نکل لیں گے اور میرا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ امرو نے لرزتے ہوئے کہا۔ تم خوش قسمت ہو امرو عیار کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم اس جنگل میں پہنچ کر اپنی زنبیل کی کراماتی چیزوں کو استعمال کرتے تب بھی تمہارا بچنا ناممکن ہو جاتا، مٹاشو بونے نے کہا۔ او، شاید اسی لیے زنبیل کے محافظ بونے نے مجھے تم پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ہاں، اب ان باتوں میں وقت ضائع مت کرو اور جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف جاؤ۔ اس طرف کاشالہ جادوگرنی کی جھونپڑی ہے۔ میں جھیل میں موجود خوفناک مگرمچھوں اور دوسرے زہریلے جانوروں سے تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے مجھے باتوں میں نہ الجھاؤ۔ اب آگے جو کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے، مٹاشو بونے نے کہا، اور جھیل میں مگرمچھوں کا سن کر امرو کے جسم میں ایک بار پھر سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اب اسے پہلے کی طرح پھر دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھیل کی سطح پر کچھ فاصلے پر اسے بڑے سموہ والے خوفناک مگرمچھ تیرتے دکھائی دیے۔ ارے باپ رے، میں ابھی تک موت کے منہ میں ہوں، امرو نے بوکھلا کر کہا، اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیزی سے ناک کی سیدھ میں تیرنا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے مگرمچھ اس کے دائیں بائیں تیرتے ہوئے بار بار اپنے خوفناک جبڑے کھول رہے تھے، مگر ان میں سے کسی مگرمچھ کی نظر جیسے امرو پر پڑ ہی نہیں رہی تھی۔ امرو سمجھ گیا تھا کہ مٹاشو بونے نے اس کی جان کی حفاظت کے لیے ان مگرمچھوں کو وقتی طور پر اندھا کر دیا ہے، اسی لیے وہ تیزی سے کنارے کی طرف تیرتا جا رہا تھا۔ کنارے پر آ کر وہ جھیل سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ جھیل سے نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک بدشکل بڑھیا نمودار ہوئی، جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ امرو کچھ کہتا، بڑھیا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی یکلخت اس کے سر پر مار دی۔ امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سر پھٹ کر بکھر گیا ہو۔ وہ لہرایا اور پھر کٹے ہوئے شتیر کی طرح وہیں گرتا چلا گیا۔ جب امرو عیار کو ہوش آیا اور اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی میں پایا۔ اس کے ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور وہ نرم نرم گھاس پر پڑا تھا۔ اس کے سامنے وہی سفید بالوں والی بھیانک بڑھیا کھڑی تھی جس نے جھیل سے نکلتے ہی نمودار ہو کر اس کے سر پر لاٹھی مار دی تھی۔ وہ خونخوار نظروں سے اس کی طرف گھور رہی تھی۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ بڑھیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا تم کاشالہ جادوگرنی ہو؟ امرو نے اپنے ذہن پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بڑھیا نے اس کے سر پر جہاں لاٹھی ماری تھی اس کے سر کا وہ حصہ بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ او، تو تم میرا نام بھی جانتے ہو؟ کون ہو تم اور جھیل میں کہاں سے آ گئے تھے؟ بڑھیا نے چونک کر پوچھا۔ اس کی بات سن کر امرو سمجھ گیا کہ بڑھیا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ جنگل میں کیسے اور کیوں آیا ہے وہ اس بات سے لا علم تھی۔ پہلے تم بتاؤ، تم نے جھیل سے نکلتے ہی میرے سر پر لاٹھی کیوں ماری تھی؟ امرو نے کہا، میں جھیل میں پانی پینے کے لیے آئی تھی اور تمہیں جھیل سے نکلتے دیکھا تو میں نے فوراً تمہارے سر پر لاٹھی مار دی۔ تم بے ہوش ہو گئے، پھر میں تمہیں گھسیٹ کر یہاں لے آئی اور تمہیں باندھ دیا۔ میں نے جادو کے زور سے تمہارے بارے میں یہ جاننے کی بہت کوشش کی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور اس جنگل کی خوفناک آفات سے بچ کر اس طرف کیسے آ گئے، مگر مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔
تمہارے بارے میں جیسے ہی کچھ جاننے کی کوشش کرتی ہوں مجھے سوائے تاریکی کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، کاشالہ جادوگرنی نے کہا۔ امرو سمجھ گیا کہ مٹاشو بونے نے اپنی طاقت سے اس کا ذہن باندھ دیا ہے، اسی لیے وہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکی تھی، ورنہ اسے اگر معلوم ہو جاتا کہ میں نے اباتا دیو کو ہلاک کر دیا ہے اور میں یہاں اسے بھی ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں تو شاید وہ مجھے بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیتی۔ دیوتاؤں کے اوتاروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گی تو تاریکی کے سوا تمہیں کیا نظر آئے گا کاشالہ جادوگرنی؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر کاشالہ جادوگرنی چونک پڑی۔ دیوتا کے اوتار؟ کاشالہ جادوگرنی کے منہ سے نکلا۔ ہاں، میں سامری دیوتا کا پجاری غبغب جادوگر ہوں۔ امرو نے مسکرا کر کہا، غبغب جادوگر؟ سامری دیوتا کا پجاری؟ کیا مطلب؟ کاشالہ جادوگرنی نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے پاس سامری جادوگر دیوتا نے بھیجا ہے کاشالہ جادوگرنی، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ امرو نے کہا، مدد؟ او، کیا مدد کرنے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ اور سامری جادوگر دیوتا نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ میں تو کالے دیوتا کی پجارن ہوں، سامری جادوگر دیوتا کی نہیں۔ کاشالہ جادوگرنی نے کہا، بتاتا ہوں، پہلے مجھے رسیوں سے آزاد کرو، میں اطمینان سے تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ امرو نے کہا، او مگر؟ کاشالہ جادوگرنی نے کچھ کہنا چاہا۔ دیکھو کاشالہ جادوگرنی، میں غبغب جادوگر ہوں اور سامری دیوتا کا سب سے بڑا پجاری ہوں، میں چاہوں تو ابھی رسیوں سے خود کو آزاد کر کے تمہیں بھی ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر سکتا ہوں، مگر دیوتا نے مجھے تمہارے سامنے چھوٹے سے چھوٹا جادو کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے ان رسیوں کو تمہیں ہی کھولنا ہوگا۔ میں غبغب جادوگر ہوں اور میرا سامری جادوگر دیوتا کا پجاری ہونے کا تمہارے لیے اتنا ہی ثبوت کافی نہیں کہ میں تمہارے اس طلسماتی اور خوفناک جنگل میں بغیر کسی کی نظروں میں آئے تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ اس جنگل کے درندے، سانپ، سیاہ مکڑیاں، بھوت، بدروہیں اور چڑیلیں بھی مجھے نہیں دیکھ سکی تھیں، اور اگر تم آنکھوں والی ہوتی تو تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہوتا کہ میں جس جھیل میں تیر کر آیا ہوں وہاں مگر مچھ بھی مجھے نہیں دیکھ سکے تھے۔ امرو نے دمنگ لہجے میں کہا، ہاں، اسی بات پر تو میں بھی حیران ہوں کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ان جنگلوں میں اگر کوئی نیا پرندہ آتا ہے تو مجھے اس کی بھی خبر مل جاتی ہے، پھر تم میرے طلسمات سے بچ کر یہاں تک کیسے آ گئے ہو؟ کاشالہ جادوگرنی نے کہا، یقین آ گیا ہے تو مجھے فوراً آزاد کرو، مجھے تمہاری مدد کرنی ہے اور پھر واپس بھی جانا ہے، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ امرو نے کہا، او ٹھیک ہے، کاشالہ جادوگرنی نے کہا۔ اس نے کوئی منتر پڑھا تو امرو کے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ کاشالہ جادوگرنی غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امرو اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کاشالہ جادوگرنی، تمہارے پاس سامری خنجر ہے، مجھے سامری جادوگر دیوتا نے اسی خنجر کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ سامری دیوتا جانتا ہے کہ تم نے پرستان کی نیل وادی ریاست کی شہزادی شمرانہ پری کے ساتھ کیا چکر چلایا ہے، مگر شہزادی شمرانہ تم سے بھی زیادہ چالاک نکلی اور اس نے خود کو ایک ایسی جگہ چھپا لیا ہے کہ تم لاکھ کوششوں کے باوجود اس تک نہیں پہنچ سکتی ہو۔ یہ سچ ہے نا؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، یہ سچ ہے کہ میں اسے ہر جگہ تلاش کر چکی ہوں، مگر وہ ایسی تاریکی میں چھپی ہوئی ہے جہاں میری طاقتیں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کاشالہ جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اس لیے سامری جادوگر دیوتا کو تم پر رحم آ گیا ہے اور اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں نہ صرف شہزادی شمرانہ کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہوں بلکہ اسے ایک لمحے میں تمہارے پاس بھی لا سکتا ہوں۔ امرو نے اس کے گرد عیاری کا جال پھیلاتے ہوئے کہا، او وہ کیسے؟ کاشالہ جادوگرنی نے اس کے جال میں پھنستے ہوئے کہا، سامری دیوتا کا سیاہ دستے والا خنجر اور وہ ہار دو جس کے سرخ ہیرے میں تم نے شہزادی شمرانہ کی جان قید کر رکھی ہے، پھر دیکھو میں کس طرح لمحوں میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں۔ امرو نے کہا، خنجر، ہار، تم یہ سب بھی جانتے ہو؟ کاشالہ جادوگرنی نے حیران ہو کر کہا، ہاں، اب دیر مت کرو، جلدی کرو، ورنہ میں اسی طرح واپس چلا جاؤں گا۔ تم ساری زندگی بھی کوشش کرتی رہو گی تب بھی شہزادی شمرانہ کے بارے میں کچھ نہیں جان سکو گی کہ وہ کہاں ہے۔ امرو نے سخت لہجے میں کہا، او نہیں، تم مت جاؤ، میں تمہیں خنجر اور ہار دیتی ہوں، تم جلدی سے شہزادی شمرانہ کو یہاں لے آؤ، یہاں آتے ہی میں اس کی گردن دبوچ لوں گی، پھر وہ کسی بھی طرح میرے شکنجے سے نہیں نکل سکے گی۔ کاشالہ جادوگرنی نے کہا۔ اس نے منتر پڑھا تو اس کے ہاتھ میں شہزادی شمرانہ کا سفید ہیروں والا ہار آ گیا جس کے درمیان میں ایک بڑا سا سرخ ہیرا جڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ ہار امرو کو دے دیا، پھر منتر پڑھا تو اس بار اس کے ہاتھ میں ایک خنجر آ گیا۔ اس خنجر کا دستہ سیاہ تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے خنجر امرو کی طرف بڑھا دیا۔ بہت خوب، اب آنکھیں بند کرو اور جو منتر میں پڑھوں میرے ساتھ اس منتر کو پڑھتی جاؤ، جلدی، امرو نے کہا۔ کاشالہ جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر امرو چیتے کی طرح اچھل کر اس کے قریب آ گیا اور سیاہ دستے والا خنجر
پوری قوت سے اس کی گردن میں مار دیا۔ کاشالہ جادوگرنی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر گر پڑی۔ اس کا نرخرا کٹ گیا تھا، اس کی گردن سے خون فوارے کی طرح اچھل رہا تھا۔ وہ چند لمحے تڑپتی رہی اور پھر ساکت ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ہلاک ہوئی اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور وہاں ہر طرف سے بدروحوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر کاشالہ جادوگرنی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، افسوس، مارا مجھے عیاری سے امرو عیار نے، میرا نام کاشالہ جادوگرنی تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک تیز چیخ سنائی دی اور پھر وہاں سے تاریکی ختم ہوتی چلی گئی۔ امرو نے دیکھا اس کے چاروں جانب روشنی تھی۔ وہ جنگل میں ایک جھیل کے کنارے کھڑا تھا جو نیلے اور روشن آسمان سے چمک کر نیلی ہو رہی تھی۔ مبارک ہو امرو عیار، تم کامیاب ہو گئے، تم نے کاشالہ جادوگرنی کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی اس جنگل کے تمام طلسمات ختم ہو گئے ہیں۔ اچانک امرو کے سامنے مٹاشو بونے نے نمودار ہوتے ہوئے کہا، ہاں، آخر میری بھیانک مہم اختتام کو پہنچ گئی۔ اس بار میں نے حقیقت میں موت کا مزہ چکھا ہے۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو شاید میری روح ان بھیانک جنگلوں میں کہیں بھٹک رہی ہوتی۔ تمہارا شکریہ مٹاشو بونے، تم نے واقعی اس بار مجھے یقینی موت مرنے سے بچایا ہے۔ امرو نے کہا تو مٹاشو بونا ہنس پڑا، یہ تو میرا فرض تھا، مٹاشو بونے نے کہا۔ پھر اس نے امرو کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا تو امرو نے آنکھیں بند کر لی۔ مٹاشو بونے نے امرو کو شہزادی شمرانہ کے پاس پہنچا دیا جو اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ امرو نے ہار سے سرخ ہیرا الگ کر کے پانی میں ڈبویا تو سرخ ہیرے سے جان نکل کر واپس شہزادی شمرانہ کے جسم میں چلی گئی۔ اب تو شہزادی شمرانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ شہزادی شمرانہ خوش ہو کر امرو کو نیل وادی اور پھر اپنے محل میں لے گئی اور اس نے امرو کو اس ہار کے علاوہ سینکڑوں ہیرے اور جواہرات دیے جنہیں پا کر امرو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔